ہم المورد سوسائٹی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ المورد سوسائٹی کا یہ آج 5واں بک کلب کا سیشن ہے، جس کے لیے ہم نے زرگزشت مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یوسفی صاحب کی یہ کتاب طنز و مزاح پر مبنی ایک ایسی عمدہ کتاب ہے جو طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ سوچ سے منور ایک نہایت ہی متصل بیانیہ بھی رکھتی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی سوچ، ساز، محبت اور طنز و مزاح سے بھرپور ہے، اسی طرح یوسفی صاحب کی کتاب بھی ان تمام خصائص سے مالا مال ہو کر اپنی لافانیت اختیار کر جاتی ہے۔ ہماری آج کے اس سیشن کے لیے کاشف منظور صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ کاشف منظور صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر گجرات سے مکمل کی، بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا اور اسلام آباد تشریف لے گئے۔ وہاں قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پوسٹ گریجویٹ کیا۔ سن 2000 میں PMS کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور سیکشن آفیسر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دوران ملازمت ہی انہیں علم کی پیاس یونیورسٹی آف مانچسٹر برطانیہ لے گئی، جہاں سے 2010 میں آپ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں MPhil کی تعلیم پائی۔ ان دنوں بطور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنی سرکاری فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے علمی شغف کے باعث مختلف جرائد اور رسائل میں مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اپنی قابل قدر علمی کاوش مختلف کتابوں کے تاثراتی تجزیوں کے باعث علمی حلقوں میں نہایت ہی مقبول سمجھے جاتے ہیں۔ حکومت کے مختلف تربیتی اداروں میں سرکاری جامعات میں 150 سے زائد پیشہ ورانہ اور دیگر موضوعات پر لیکچر دے چکے ہیں اور عمدہ ریٹنگ لینے والے ایک مصروف مقرر سمجھے جاتے ہیں۔ ہم انہیں آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد ممنون ہوں آپ کا، المورد کا، اور میرے لیے یہ بے حد اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور ادب کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مشتاق احمد یوسفی۔ تو اس پر مسرت ایک موقع کے اوپر میں اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں پر ہم بطور طالب علم آیا کرتے تھے اور ابھی بھی ہم طالب علم ہیں، اور یہاں پہ مجھے اس نشست پہ بیٹھنے کا موقع جو مل رہا ہے یہ میرے لیے ایک بڑا لمحہ ہے۔ اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا، المورد کا، استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا، الحمدللہ۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے بک ریویوز کے سلسلے میں کہیں وہ شائع ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایک کتاب میں نے ایک حاصل کی، اور عامر یزدانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، ظاہر ہے میری بھی تھی۔ اس کے بعد یہاں مجھے جو ہے وہ بڑی محبت سے بلایا گیا، اور یہ طے ہوا کہ ہم ایک کورس ڈیزائن کریں گے اردو اور عالمی ادب کا۔ تو وہ ہم گفت و شنید کرتے رہے، تو 100 کتابوں کا جو اردو ادب کی اور عالمی ادب کی ہیں، میں نے کوشش کی کہ اس کو بریف ڈسکرپشن کے ساتھ بنایا جائے اور اس کو شیئر کیا جائے۔ ابتدائی طور پر ہم نے 3 کتابیں سلیکٹ کیں 100 میں سے، جس میں سے فائنلی زرگزشت کا انتخاب ہوا۔ ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب تھی دا گریٹ گیٹسبی، اسکاٹ فٹز جیرالڈ، یہ امریکن رائٹر ہے، اور ایک کتاب تھی یووال نوح ہریری کی 21 لیسنز فار دا 21st سینچری۔ لیکن یہ مجھے بڑی خوشی ہے، میری تجویز بھی تھی کہ ہم اردو سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ ہم عالمی ادب کی طرف جائیں۔ زرگزشت جو آج کی کتاب ہے یہ مشتاق احمد یوسفی کا بلا شبہ شاہکار ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بارے میں بریفلی اس طرح سے ہے کہ ان کی جو ابھی تک کی صحیح تاریخ پیدائش سامنے آئی ہے وہ 1 ستمبر 1921 ہے، لیکن عام طور پہ یہ 4 ستمبر 1923 وہ کی جاتی ہے۔ یہ راجستھان ٹونک میں پیدا ہوئے انڈیا میں، اور 1 جنوری 1950 کو یہ پاکستان میں آئے۔ بینکر تھے بیسیکلی یہ، انہوں نے فلسفی اور لاء میں ماسٹرز کیے، اور لائڈس بینک میں انہوں نے جوائن کیا۔ زرگزشت ان کی تیسری کتاب ہے۔ پہلی کتاب ان کی باقاعدہ چھپی 1961 میں چراغ تلے، دوسری کتاب حاکم بدخن 1969 میں، اور یہ کتاب 76 میں چھپی اپریل میں، اور چوتھی کتاب جنوری 90 میں۔ 5ویں کتاب کو وہ نہیں کرتے، ان کے بیٹے یا کچھ لوگوں نے کراچی میں ان کو فورس کیا، تو شام شیر یاراں کے نام سے 2014 سپٹمبر میں وہ کتاب منظر عام پہ آئی۔ تو 4 کتابیں ہیں، لیکن 5 کتابیں ہیں، لیکن 4 کتابوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یوسفی صاحب کی اپنی نظر سے گزری ہیں۔
یوسفی صاحب نہ صرف مزاح کے بلند ترین معیار پہ فائز ہیں اردو ادب میں، بلکہ اردو نثر بھی اگر آپ نے موجودہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اگر پڑھنی ہو تو وہ اپنے عروج کو یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اس میں ابھی جب ہم ابتدائی ڈسکشن کے بعد آپ کے سوالات لیں گے یقیناً تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک ادنا بات کے کسی زاویے پر روشنی ڈال کر اس میں سے نت نئے پہلو نکالنا، آپ کو ہنسا دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو رلانے پر بھی بھرپور قدرت رکھتے ہیں۔ آپ لوگ یقیناً مطالعہ کر کے آئے ہوں گے اس کتاب کے بارے میں۔ تو یہ کتاب جو ہے، باقی پہلی کتاب میں ان کے مضامین ہیں مختلف موضوعات کے اوپر جو چراغ تلے ہے، اور دوسری کتاب میں بھی حاکے اور مزاحیے ہیں۔ تیسری کتاب جو ہے بقول ان کی سوانح نو عمری ہے، یعنی ول بی ہارڈلی 28 اور 9 ایئرز اولڈ جب ان کو پاکستان آنا پڑا، اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنی بینکنگ کیریئر کا آغاز کیا۔ چوتھی کتاب جو اس کا موضوع بہت بڑا ہے، اگر موقع ملا تو آب گم پہ بھی ہم بات کریں گے، وہ نوسٹیلجیا کے اوپر ہے، اور خاص طور پہ انڈیا سے پاکستان جن لوگوں نے ہجرت کی، جو مہاجر ہوئے، ان کے حوالے سے اس میں 5 مضامین، اور چھٹا دباچہ وہ بھی ایک پورا مضمون ہے، گنودیم۔ زرگزشت پہ ہم آتے ہیں۔ یہ ابتدائی تمہید ضروری تھی اس بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے۔ بینکنگ کیریئر کی روداد ہے، اس میں ٹوٹل دیباچے کو ملا کر 12 مضامین ہیں۔ پہلا ہے رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور اس کے بعد آخر میں جو ختم ہوتا ہے موصوف اور موصوفہ۔ یہ داستان کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ یہ یوسفی صاحب کی سوانح نو عمری ہے بقول ان کے، اور یا ان کے بینکنگ کیریئر کی داستان ہے، جس میں زیادہ تر دوسرے بقول ان کے دخیل ہیں، یا ان کے باس اینڈرسن جس کا نام انہوں نے فرضی لکھا ہے، یا اس کے یا زبانے کی رو ہے جو اس میں چلتی ہے، جو بینکنگ کیریئر کے ابتدائی 6-7 برس ہیں۔ تو زرگزشت عنوان جو ہے وہ بھی بڑا میننگ فل ہے کہ سرگزشت جو ہمارے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں میری یہ داستان ہے، یہ میری سرگزشت ہے جو میرے اوپر گزری، میرے سر پہ گزری، یعنی کہ میری زندگی میں جو بھی حال احوال ہوئے۔ تو زرگزشت جو ہے یہ میننگ فل ہے کہ یہ بینکنگ کیریئر کی، جس میں زر سے، کیپٹل سے، اماؤنٹ سے، ڈپازٹ سے واسطہ ہوتا ہے، تو یہ زرگزشت ہے۔ یوسفی صاحب انتہا درجے کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے بارے میں ایک ہی جملہ یہ کافی ہوگا جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے ڈسکشن کے بعد، کہ جو بھی اپنے زمانے کا بڑا رائٹر ہوتا ہے وہ ایک بڑا باخبر انسان بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی رائٹر ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ ادیب ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ مذہبی اسکالر ہو، وہ اپنے زمانے کے انتہائی صاحب علم لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ تو یوسفی صاحب نے بھی اس میں جو کیا ہے، پہلے ان کی نثر کے جو ہم مین 2-3 چیزیں ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس پہ تو پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، بے شمار مقالے لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ابھی بھی آتے رہتے ہیں۔ ابھی کراچی سے رسالے نے خاص نمبر مشتاق یوسفی کے اوپر چھاپا ہے، اور اس کے علاوہ مستقل کتابیں، انڈیا سے بھی بہت ساری کتابیں اور ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ تو ان کی نثر کی جو خصوصیات جس پہ سارے لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ بظاہر بالکل عام سے موضوعات ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ انتہا درجے کی علمی زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر فارسیت زدہ ہے، آسان نہیں ہے، اور ان کی نثر سے مستفید ہونے کے لیے یا محظوظ ہونے کے لیے آپ کا اپنا ذوق بھی انتہائی بلند ہونا چاہیے۔ جن 2 شخصیات کا اثر ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ ہیں مرزا غالب شاعری، جن کی بہت زیادہ انہوں نے استعمال کی ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے اپنے لکھے ہیں، اس پہ بھی مضامین اور مقالے لکھے گئے ہیں۔ شیکسپیئر کا حوالہ بھی بہت زیادہ اس میں آتا ہے، اور باقی عام اردو کے جو شعراء ہیں، نثر نگار ہیں، انگریزی کے عام نثر نگار ہیں۔ اور دوسری جو خصوصیت ہے کہ یوسفی صاحب نے اپنی کتابوں کے ذریعے ایک بہت بلند معیار قائم کیا ہے، اور پاکستانیت کی ایک بہت بڑی جھلک ہے۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ 1961 سے لے کے 2014 تک یوسفی صاحب کا انتقال جو ہے وہ 20 جون 2018 کو ہوا، تو یعنی تقریباً 5 سال ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد سے ان کے معیار کا کوئی بھی مزار نگار نہیں آ سکا۔ یوسفی صاحب جو اس مداح نگار کو تسلیم کرتے ہیں وہ ابن انشاء ہے۔ انہوں نے لکھا بھی ہے ایک جگہ پہ، چکا کاٹا روتا ہے اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے، اور ابن انشاء کا جو کاٹا ہے وہ سوتے میں مسکراتا ہے۔ یعنی ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ ابن انشاء جتنا زیادہ مزاح لکھتے ہیں، ان کا جو ایک اسلوب ہے وہ اتنا زیادہ نکھرتا ہے۔
اس کے علاوہ وہ ہر اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ نثر نگار ہے، کرنل محمد خان ہے، شفیق الرحمان ہے، یا ایون ان کے بعد کے آنے والے مزاح نگار ہیں. تو پاکستانی کے فروغ کے مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اردو کے علاوہ، انگریزی کے علاوہ پنجابی، سندھی، پشتو اور مارواڑی زبان، اس کے الفاظ بھی بہت زیادہ استعمال کیے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ایک رچنس آئے اردو زبان کے اندر. اور یہاں پہ یہ بات بتانا خالی از دلچسپی نہیں ہوگا کہ یوسفی صاحب کے بقول انہوں نے ہندوستان کو صرف اردو کی محبت میں چھوڑا. انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں وہ پڑھتے رہے، علی گڑھ میں اور آگرہ میں، اور اس کے علاوہ اور جو راجستھان میں ظاہر ہے، تو وہاں پہ اردو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جو آج بھی جاری ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو اردو کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ایک بینک میں ان کا ایک کردار پوچھتا ہے کہ آپ نے ایک مکالمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مطلب ایک بات ہو رہی تھی، اسی کتاب کے اندر ہے، بالکل شروع میں ہی ہے، بلکہ علم دریاؤ اس کا ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر ہے، چیپٹر کے اندر، کہ پوچھا گیا کہ آپ نے شادی مطلب کیسے کی؟ تو ان کا جی مطلب کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ان کا جی شادی آپ نے پسند کی یا؟ تو آگے وہ جس کو پوچھا جاتا ہے بینک کا ہی وہ ایک کردار ہے، انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی. تو پھر اس کے بعد یوسفی صاحب سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادی جو کی ہے وہ کس لیے یا کس طرح سے کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنی شادی اہل زبان سے اپنے جھجک نکالنے کے لیے کی تھی، کہ میں جو اردو سے بڑی محبت تھی تو میں نے کہا گھر میں ہی میرے انتظام ہو جائے گا کہ میری زبان کی اصلاح یا درستی وہ ہوتی رہے گی. یعنی یوسفی صاحب کے اردو زبان سے کمٹمنٹ اس قدر مضبوط ہے. وہاں پر وہ سول سروس میں تھے، وہاں سے وہ آئے، اور شروع کے جو چیپٹرز آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ایک انتہائی مفلوق الحالی کی داستان ہے کہ پیر الہی بخش کے چھوٹے سے ایک مکان میں، جہاں بقول ان کے وال ٹو وال کارپٹ کی بجائے بچے جو ہے وہ بچھے رہتے تھے، اور دیا سلائیوں کی طرح ان کے سر ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر پاؤں گزر کر انہیں جانا پڑتا تھا. اور اس کے بعد وہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ پہنچے بینکنگ کے، اور اس میں پاکستان بینکنگ کونسل کے بھی وہ صدر ہے، UBL کے بھی وہ پریزیڈنٹ رہے، اور BCCI ایک بینک ہوتا تھا، بینک آف کامرس اینڈ کریڈٹ انٹرنیشنل، اس کو بھی عالمی سازش کے تحت بند کر دیا گیا. تو 11 سال انہوں نے لندن میں بھی گزارے. اور اس کے علاوہ ان کو سب سے جو پاکستان کے بڑے ایوارڈ ہیں وہ بھی مل چکے ہیں، جیسے ہجرا ایوارڈ ہے، آدم جی ہے، اور کمال فن ہے. تو یہ ساری جو داستان ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے، اور آگے وہ پورا جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے جو 10-11 چیپٹر ہیں اس میں وہ اپنے کیریئر کے مختلف بینکنگ کیریئر کے اخبار بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا ابتدا جیسے ہوتی ہے رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. ان کے اکثر جو چیپٹرز کے عنوان ہیں وہ شاعرانہ ہیں، یعنی مصروں سے لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے علم دریاؤ، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس میں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تمباکو کی کاشت اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں آپ اپنا علم جو ہے وہ بڑھائیں، اور اپنے جو لا علمی کی حدیں ہیں اس کو معقول حد تک سکیڑ لیں. تو اس کے لیے ان کی جو اسائنمنٹ اٹیچمنٹ کی جاتی ہے وہ خان سیف الملوک خان سے ہے، تو جو منگو پیر کی طرف رہتے ہیں. تو اس زمانے کے مہاجروں کے جو اخبار ہیں جہاں پہ وہ کالونیاں تھیں اس کا بھی ہمیں بڑا ذکر ملتا ہے. لیکن یوسفی صاحب کا قلم کہیں بھی خود ترسی یا خود ستائشی کا شکار نہیں ہوتا، اور وہ ہنسی ہنسی میں بہت ہی کام کی باتیں کہہ جاتے ہیں. ان کے تبصرے پاکستانی سیاست کے اوپر بھی ہیں، پاکستانی معاشرت کے اوپر بھی ہیں، کراچی کی زندگی کے اوپر بھی ہیں، نو آبادیاتی جو شکنجے سے جس طرح سے رہائی حاصل کی تیسری دنیا کے ملکوں نے بشمول پاکستان اور انڈیا، ان کے اوپر بھی ہمیں بڑے ہی دقیق تبصرے ملتے ہیں. بینکنگ کے حوالے سے ان کے جو فرمودات ہیں وہ بقول انہی کے آب زر کی بجائے آب رز سے لکھنے کے قابل ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ان کا مضمون ہے فینی ڈارلنگ. فین ایک ایسا تھا کہ جیسے ہم فین عام پیڈسٹل فین ہوتا ہے کہ اس کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہے جو آپ کو سامنے سے ہوا دیتا ہے. تو یہ ایسا تھا کہ ایک میز کے نیچے اس کے جو ہے وہ 4-5 لگے ہوتے ہیں یعنی پنکھے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کراچی میں چونکہ مچھر بہت ہوتا ہے تو ان کو یہ چٹا گانگ میں مشرقی پاکستان میں اس وقت گئے تو وہاں پہ ایک جو گھاگ قسم کا بینک کا قرضہ ہڑپ کرنے والا سرمایہ دار تھا. تو اس نے بھانپ لیا کہ یوسفی صاحب کو یہ چیز پسند آ گئی ہے. تو وہ لے آئے کافی پیسوں میں.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے پاس اتنے بھی یعنی استطاعت نہ رہی کہ میں یہاں کے وہ جو نارائن گنج کا مشہور کیلا ہے 1-1 فٹ لمبا وہ خرید کے کھا سکوں یا سر پر وہاں کی مشہور ٹوپی اوڑھ کر نماز ہی پڑھ سکوں جمعے کی. تو وہ لائے تو وہ گھر میں جس طرح سے وہ لے کے آتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی داستان ہے, اور چونکہ ان کی اس سے محبت تھی تو فینی ڈارلنگ اس کا انہوں نے نام رکھا ہے اس چیپٹر کا. اس میں ایک اور بات بھی مسٹر اینڈرسن کی ہے کہ مسٹر اینڈرسن کو وہ فینی ڈارلنگ پسند آ گئی, اور اس نے یوسف صاحب نے کہا جناب کی نظر ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے چونکہ ہدیہ کر دیا, لیکن چونکہ باس مسٹر اینڈرسن جو ہیں وہ اصولی طور پر اپنے ماتحتوں سے کوئی بھی چیز لینے کے سخت خلاف تھے, اس لیے انہیں جوابی تحفے میں مجھے اپنا دستخط شدہ فوٹو عنایت فرمایا. تو یہ اس طرح کے چٹکلے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یوسی صاحب سراپا انتخاب ہیں. یہاں پر ان کے جملوں کے جملے جو ہیں وہ کوٹ کیے جا سکتے ہیں جو ہر صفحے پہ ہیں. اگر آپ کو موضوع سے دلچسپی نہ بھی ہو, میں آپ چٹکلے یا جن کو ہم انیکڈوٹس کہتے ہیں, ہر صفحے پہ آپ جملے اکٹھے کرتے جائیں, وہ جملوں کی تعداد کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اگر ایک لائن میں سمجھیں ایک صفحے کے اوپر 16 لائنیں ہیں تو کم از کم 10 جملے آپ اس میں سے نکال لیں گے. اور یوسی صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنی کتابیں لکھ کر پال میں لگا دیتے تھے, جیسے ایک پھینک دیتے تھے, یعنی کہ میں نے رکھ دیا کہیں, اب 10 سال بعد خیال آئے گا. تو انہی کے الفاظ میں آب گم میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ میں نکالتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان میں کیا کچھ جان بھی ہے یا نیرے سوختنی ہے, یعنی جلا کر راکھ کرنے کے قابل ہیں. تو یہ تمام چیپٹر جو ہیں, اس کے بعد موصوف اور موصوفہ بھی ہیں, بیچ میں دوسرے چیپٹرز بھی ہیں جس میں ان کے مختلف داستانیں ہیں, بینکنگ کیریئر کی ساری داستانیں ہیں. اس میں ہر قدم پر ایسے جملے ہیں, ایسے نکات ہیں. اور اس میں ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے کہ یوسی صاحب بعض اوقات بہت ہی بقول مبصرین کے آبجیکشنیبل لکھتے ہیں, انتہائی کھلی اوپن باتیں جو بالکل جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہیں وہی ان کو ہضم کر سکتے ہیں. اور کسی بھی پبلک محفل میں جب تک ایک بہت ہی تربیت یافتہ کراؤڈ نہ ہو جس کا لٹریچر کا بڑا گہرا مطالعہ ہو, جو سماجی حقائق کو سامنے رکھتا ہو, اس کے علاوہ کسی اور جگہ وہ بات کی بھی نہیں جا سکتی. تو وہ باتیں ظاہر ہوتی رہیں گی. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوا تو آپ یقیناً وہ کر سکتے ہیں. عورتوں کے بارے میں ان کے خیالات ہیں. مثلا ایک جگہ جو فقرہ پیش کیا جا سکتا ہے تو 1 یا 2 جملے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بینکنگ کیریئر میں رات کے 10-11 بج جاتے تھے. تو وہ وہاں پر وہ پھر ظاہر ہے اپنی تفریح کے لیے کوئی طبلہ بجا رہا ہے, تسلا بجا رہا ہے, کوئی گیت سنا رہا ہے. تو وہ ایک جگہ پوچھتا ہے کہ جناب بینک میں غبن ہو گیا تو اتنی پریشانی تھی کہ مجھے پورے 24 گھنٹے تک عورتوں کا خیال نہیں آیا, یعنی اتنی مشکل صورتحال ہو گئی. اس کے بعد ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دی جی ہم نے خان سیف الملوک خان صاحب سے بڑے گمبھیر لہجے میں ایک فلسفیانہ سوال پوچھا کہ خان صاحب آپ کا عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں اکثر خیال آتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یوسی صاحب کا اگر آپ کو ذوق پیدا ہو جائے, یوسی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مزاح نگار بننا ہے تو وہ براہ کرم مجھے نہ پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلوب اس قدر پختہ ہے, اس قدر وہ طاقتور ہے اور ٹائم ٹیسٹڈ ہے کہ آپ اپنا اسلوب بھول جاتے ہیں یا آپ اپنا اسلوب بنا ہی نہیں سکتے. یہ ثابت شدہ بات ہے. یہاں پر ایک ٹی ایس ایلیٹ کے ایک کال کا حوالہ دینا نامناسب نہیں ہوگا کہ وہ کہتا ہے, کلاسک کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے, سادہ تعریف بالکل یہ ہے کہ جس کو تیسری نسل پڑھے اور اپریشیٹ کرے. پہلی نسل, دوسری نسل اور تیسری نسل. یوسفی صاحب کی کتابیں اس بات کی آئینہ دار ہیں اور گواہ ہیں کہ انڈیا, پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اردو زبان کا چلن ہے اور اردو ادب ابھی بھی پڑھا جاتا ہے, ان کتابوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت بھی اس کے جو حقوق اشاعت ہیں اس کے اوپر شدید قسم کا پھڈا ہے. یعنی ان کی 5ویں کتاب کے لیے پریزیڈنٹ ممنون حسین اس زمانے میں باقاعدہ یوسی صاحب کی عیادت کرنے کے اور ان سے دست بستہ درخواست کی کہ جناب آپ کی پچھلی کتاب جنوری 90 میں, یعنی اس وقت 24 سال پہلے آئی تھی, تو ہم بڑی شدت سے, ہم تو بوڑھے ہو گئے, آپ کی کتاب آئے. یوسی صاحب کا اسلوب انتہا درجے کا شگفتہ ہے. وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ وہ انسان دوستی کی صلاحیت لے کے آئے ہیں. اپنی انسان دوستی کو وہ مزاح کی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں.
یوسفی دراصل رج کر انسانیت سے پیار کرتا ہے اور کہیں بھی وہ نفرت کا بیج نہیں بوتا. اس کے سارے چٹکلے ہوں, اس کی ساری زبان دانی ہو, ان کے سارے نکات ہوں, وہ در حقیقت پاکستان کے ساتھ ساتھ کی ایک داستان ہے. ہماری زیر بحث کتاب چونکہ زرگزشت ہے تو اس کے نام سے لے کے, اس کے دیباچے سے لے کے, اس کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چیپٹرز تک ہر جگہ ایسے ایسے فرمودات ہیں, ایسے ایسے نکات ہیں کہ جس سے آپ اچھل جائیں گے. اگر اجازت ہو تو ذرا تھوڑی سی بات مجھے وہ لگتی ہے اسٹرانگ ہے, لیکن اسے آپ کو ان کی افتاد طبع کا اندازہ ہوگا. ایک دو جملے میں اور پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بات ہم سمجھانے کی جتنی کوشش کرتے تھے اپنے کولیگ کو, وہ اتنا ہی ان کے لیے گنجلک ہوتی جاتی تھی. تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ بات ان کے سر میں بغیر سرجری کے داخل نہیں کی جا سکتی. نیچے وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو بات عقل و منطق کے ذریعے سے کسی کے دماغ میں داخل نہیں ہوئی, وہ عقل و منطق کے ذریعے سے نکالی کیسے جا سکتی ہے. تو یہ بڑے ہی اچھوتے نسخے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسفی صاحب کا مطالعہ انتہائی گہرا ہے. وہ اپنی کلاسک روٹس میں بھی ہیں, اس کے علاوہ وہ عالمی ادب کا مطالعہ بھی ان کا انتہائی گہرا ہے. یوسفی صاحب آخری اپنی عمر تک نئے لفظ سیکھتے رہتے تھے, اور وہ یہ کہ میری بھی ایک دفعہ ملاقات کا مجھے کہنا چاہیے کہ شرف حاصل ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا دن میں بیمار بھی ہوں, کچھ بھی ہو جائے, تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں نے آج کوئی نئی بات نہیں سیکھی تو میں ڈکشنری کھولتا ہوں, اس میں ایک لفظ اور اس کے مشتقات جو ہیں وہ دیکھتا ہوں, اور اسی کو سارا دن دہراتا رہتا ہوں, یعنی سونے تک. نیند بھی ان کی بڑی کم تھی. بنیادی طور پر وہ السر کے مریض تھے, اور السر کے دوران ہی زرگزشت لکھی گئی, یعنی اس پہ نظر ثانی ہوئی اور سارا کچھ ہوا. زرگزشت کا دوسرا حصہ بھی بالکل ریڈی تھا, لیکن اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا کہ وہ اس سے پوری طرح سے مطمئن نہیں تھے, یا وہ منظر عام پہ نہیں آ سکا, شاید کسی کے پاس محفوظ ہو. اس طرح ان کے اور بھی کتابیں, سفر نامے وغیرہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں, اور مسلسل اگر میں بولتا رہوں گا تو مجھے ان کی باتیں یاد آتی رہیں گی. یہ میرا اپنا ان کے ساتھ جو ایک لائف لانگ ایسوسیشن ہے. چند ایک رائٹرز ہیں جس میں سے ظاہر ہے کہ یوسفی صاحب ہیں. آپ ان کو پڑھتے جائیں, آپ کا نہ صرف ذہنی لیول بلند ہوتا ہے, آپ کے ذوق کی ترقی ہوتی ہے. آپ کو پی جی ووڈ ہاؤس, اسٹیفن لیکاک, اور اس کے علاوہ مارک ٹوین, اور اس کے علاوہ بے شمار غیر ملکی رائٹرز کے حوالے ملتے ہیں. شیکسپیئر کا میں نے بتا دیا. اردو رائٹرز میں ہمارے ایون فارسی کے اشعار وہ یا اس کے مصرے بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. ان پہ جو مستقل مضامین موجود ہیں کہ یوسفی صاحب کی شاعری میں فارسی, یوسفی صاحب کی شاعری میں غالب, یوسفی صاحب کی شاعری میں انگریزی ادب کے اثرات, اور اسی طرح سے جو انہوں نے جن موضوعات پہ بات کی ہے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ منیر نیازی, پروین شاکر تک ان کے حوالے ملتے ہیں. یوسفی صاحب کا مطالعہ اتنا زیادہ اپ ڈیٹڈ ہوتا تھا. تو اس پہ تو 2 گھنٹے کیا, یہ سارا دن بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی بغیر کتاب سامنے رکھے بہت ساری باتیں میں جو آپ سے کر سکتا ہوں اس میں یہی ہے کہ یوسفی صاحب کو پڑھنا ایک انتہا درجے کی ادبی نعمت ہے. یہ ایک ادبی ضیافت ہے. ان کو اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو میرا مشورہ ہوگا, اگر مزاح کا ذوق واقعی آپ رکھتے ہیں. ایک چیز پہ میں اختتام کروں گا, 25 منٹ میرا خیال ہے میں نے لے لی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے مضامین پڑھ کر کسی صاحب کو ہنسی نہ آئے تو یہ ان کے حق میں نیک فعل ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب خود مزاح نگار ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک شاعر کے سامنے کوئی بھی شاعر جو ہے وہ اپنی بات رکھتا ہے تو وہ متاثر نہیں ہوتا. اسی بات کو بھی یوسفی صاحب نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی جو فنکار ہے وہ اپنے فن کی داد لینے وہ دوسرے فنکار کے پاس نہیں جاتا. جو داد ہے وہ تو تماشائیوں سے ملتی ہے. ایک اور جملہ ان کا اس طرح سے ہے کہ اس میں انہوں نے بڑے ادب اور بڑے صحافی, بڑے ادیب اور بڑے صحافی کا جو فرق ہے وہ واضح کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا ادیب جو ہے وہ اپنی آواز عوام تک پہنچاتا ہے, جبکہ جو بڑا صحافی ہے وہ عوام کی آواز عوام تک پہنچاتا ہے. تو یہ بھی ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو پاپولر جرنلسٹ ہیں وہ کیوں ہیں کہ وہ ہماری بات کرتے ہیں اگر ہمیں اچھے لگتے ہیں. تو جو بڑا ادیب ہے وہ ان لائک پاپولر ٹرینڈز وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے گا, چاہے وہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے. اس کی بہت بڑی مثال یہ ادارہ المورد ہے کہ جو بات آپ حق سمجھتے ہیں وہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے رستے میں مشکلات بھی آتی ہیں, یا پھر آپ کو منوانا پڑتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے پوری عمر بھر کی ریاضت اور حد درجہ صبر
اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مشق کی ضرورت ہے. آپ کو آل دا ٹائم جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوتا ہے لرننگ میں, ہر سطح کے اوپر انسان سے محبت میں, اور اپنے آپ کو کبھی بھی برتر نہ سمجھنا. آخری لفظوں میں یہ کہوں گا, یوسی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے, اور عام آدمی کی زندگی میں صرف 3 ہی موقع ایسے ہوتے ہیں جب وہ مہمان خصوصی آتا ہے. ایک وہ پیدائش کے وقت, دوسرا اپنی شادی کے وقت, اور تیسرا اپنی وفات کے وقت. تو ان 3 موقعوں کے علاوہ وہ کبھی کہیں بھی مہمان خصوصی عام آدمی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ موقع بڑے اسپیشل ہیں, اور یہی وہ موقع ہیں جہاں پر ہم خاص جذبات کا جو ایک ہنگامہ دیکھتے ہیں, بلکہ ہیجان ہیزی ہے کہ انہی موقعوں پہ سب سے زیادہ پیسے, رشتہ دار, اور رشتہ داروں کے حوالے سے ان کے اقوال بڑے زبردست ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی میں جو ہے وہ خان سیف الملوک خان صاحب نے مجھے کہا کہ کراچی میں آج تک کہیں لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا, کیا یہاں پر رشتہ دار نہیں ہوتے؟ اور اسی پہ میں نے ایک جملہ خود اپنا گھڑا تھا, وہ یہ کہ کچھ اس طرح سے ہے, شاید میں نے عامر یدانی صاحب سے شیئر کیا ہو, وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ رشتہ داروں کے ہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے امریکہ کا بر اعظم دریافت ہوا, کیونکہ لوگ یہاں سے تنگ آ کر وہاں گئے, اور انہوں نے وہاں کلاس لیس اور اس طرح کی جو ابتدائی طور پہ انہوں نے انویژن کی تھی وہ سوسائٹی تھی. تو اس طرح کی ہزاروں نہیں بلا شبہ لاکھوں باتیں ہیں. کچھ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آب گم تک 1000 پیجز ہیں تقریباً. پہلی کتاب کے 300 سے کچھ کم صفحے ہیں, دوسری یہ کتاب ہے اس کے 303 ہیں, تیسری کتاب ہے, اور پھر چوتھی کتاب کے 404 صفحات ہیں. یہ تو 1000 کے قریب صفحات بنتے ہیں. 5ویں کتاب کو اگر آپ نظر انداز کر دیں, لیکن اتنا پاورفل امپیکٹ ہے اس کا اردو ادب کے اوپر کہ اس انڈیا میں, پاکستان میں ہر اردو بولنے والا, ہر پڑھا لکھا آدمی اول تو اس سے واقف ہوگا. اگر وہ واقف نہیں ہے تو میری تجویز یہ ہے, میری سفارش یہ ہے کہ اسے ہونا چاہیے, تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو میں کیا ہے, اردو میں بڑا ادب نہیں ہے, تو یوسی صاحب اس کا بہت بڑا جواب ہیں. بے شمار باتیں اور ہو سکتی ہیں, بٹ دا ہاؤس از اوپن فار ڈسکشن اینڈ کویسچنس. یوسی صاحب جو ہیں تو وہ باقاعدہ انہوں نے فلسفہ پڑھا, ایم اے فلسفی انہوں نے کی, جیسے کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ فلسفہ پڑھ کے انسان ایک کام ہی کر سکتا ہے کہ دوسروں کو فلسفہ پڑھا سکتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں, مطلب مزاح کی طرف تو ان کا بالکل اس طرح سے نہیں ہوتا, پھر مزاح نگار بننا یہ غالباً فلسفے کی تاریخ میں میرے خیال سے ان کا کوئی نمایاں کارنامہ ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکا کہ وہ فلسفے کو ویسے لیتے جس طرح ٹریڈیشنل وے میں ایک باقاعدہ لاجیکل وے میں اس کو بیان کیا جاتا ہے, یا چیزوں کو, مطلب وہ دوسری طرف کیوں شفٹ ہو گئے, فلسفے کو انہوں نے پرسیو کیوں نہیں کیا؟ یہ بنیادی سوال تو یوسی صاحب ہی بتا سکتے ہیں, لیکن ایک بات, مزاح نگار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ایک باقی ایک صلاحیتوں کی طرح ایک مزاجی کیفیت ہے. جیسے مطلب کوئی انجینئر ہے تو اسے آپ کہیں جی کہ آپ ڈاکٹری کی طرف کیوں نہیں گئے, تو یہ آپ کا, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پر جو ہمارا رجحان ہے وہ تھوپا جاتا ہے. جیسے آپ لٹریچر کے آدمی ہوں گے تو آپ کو کہا جائے کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا آپ سول سروس میں جائیں. بہت سارے لوگ اسی طرح سے نماز کے لیے اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ نماز برائے ابا جان ہوتی ہے, اپنے لیے نماز بندہ بہت بعد میں شعوری طور پر پڑھتا ہے. یوسی صاحب نے اس کے بارے میں جو ہنٹ دیا ہے وہ یہی تھا کہ وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کے طالب علم تھے, ڈیبیٹر تھے باقاعدہ. علی گڑھ کے لیے وہ اپنے بہت سارے انعامات جیت کے آتے تھے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں, وہ آل انڈیا میں ان کی شہرت تھی. اور فلسفہ ظاہر ہے وہ علی گڑھ کا جو اگر آپ اس کی بنیاد جو دیکھیں تو اس میں اس طرح کے علوم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. اس میں ایک الحاد بھی پھیلا اور سول سروس کے شدائی بھی وہاں سے پیدا ہوئے, اور یوسی صاحب سول سروس آف انڈیا میں تھے. تو وہاں سے انہوں نے اپنا یہ ذوق ڈیولپ کیا, اور وہ وہاں پہ بھی لکھتے رہے. ان کے ابتدائی جو مضامین تھے وہ نصرت میں شائع ہوئے, جو حنیف رحمت صاحب کا رسالہ تھا جو لاہور سے چھپتا تھا. اس کے علاوہ ان کے کوئی اکا دکا مضامین جو ہیں وہ کراچی میں شائع ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے مزاح کو کیوں چنا, میرا خیال ہے کہ وہ ان کو تخلیقی بطور مزاح نگار کیا گیا تھا. اچھا, یہ ایک سوال سے ایک اور جو ڈائمینشن سامنے آتی ہے, یوسی صاحب نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے,
ایک بات تو میں نے عرض کر کی کہ ان کی اردو زبان سے محبت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر انتہائی مریض آدمی تھے, انتہا درجے کے بیمار. بقول ان کے وہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے تھے. ستوانسا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, ستمایا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ لکھا کہ میں ناقابل رشک قد و قامت کا مالک, میں ان سے ملا ہوں, انتہائی دبلے بیمار اور سلو موشن میں وہ موو کرتے تھے. یہی کیفیت مشفق خواجہ مرحوم کی تھی جو بہت بڑے محقق اور ادبی کالم نگار ہیں. تو LLB بھی ابھی بھی جیسے ہم پنجاب یونیورسٹی سے ایک دم چھلا لگا لیتے ہیں جی کہ لاء بھی کیا ہوا ہے یا فلانی ڈگری بھی کی ہوئی ہے, اسی طرح سے یوسف صاحب نے بھی اس زمانے میں کر لیا. بینکنگ کیریئر میں آنے کے بعد اور ہجرت کے صدمے سے گزرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اپنی انسانیت کا اظہار بہترین جو ہے وہ رائٹنگ میں کر سکتے ہیں. دو بڑی کوئک باتیں اور بھی ہیں کہ جو رائٹر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, جو صاحب مطالعہ شخص ہوتا ہے وہی رائٹر عام طور پہ بنتا ہے, اور اس کا دل و دماغ انتہائی مضبوط ہوتا ہے. اس کو جتنے بھی جھٹکے لگتے ہیں, جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا جسم عام طور پہ مضبوط ہوتا ہے, اسی طرح یہ جو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اگر ہم ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں تو ہمارا دماغ مضبوط ہوتا ہے, ہماری سوچیں مضبوط ہوتی ہیں, ہم فیس کر سکتے ہیں ساری دنیا کو. یوسف صاحب نے اسی طرح فیس کیا تو ان کے طبعی رجحان نے انہیں بتایا کہ آپ مزاح نگار ہیں. ادروائز آپ ان کے بالکل شروع کے جو مضامین دیکھیں تو وہ سنجیدہ ہیں, جس میں جیسے ایک قومی جوتا ہے جو انہوں نے اپنے کسی اس میں شامل نہیں کیا, یا صنف لاغر ہے جو خواتین کے اوپر ہے ان کا, وہ بھی ایک انتہائی سنجیدہ مضمون ہے جو چراغ تلے میں شامل ہے. تو یوسف صاحب بنیادی طور پر جب اپنے رجحان کو پا گئے, جیسے فرض کریں ہم سارے بیٹھے ہیں, ہمیں آج پتہ چل جائے, مثلا میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ سول سروس میں ہونے اور مینجمنٹ میں ایم فل کرنے کے باوجود میرا جو ریئل پیشن ہے وہ ٹرانسلیشن سٹڈیز ہے, مطالعات ترجمہ, لنگوسٹکس اور لٹریچر, پیور لٹریچر. آج بھی لٹریچر کی کوئی کتاب کسی رائٹر کا اپنا لیں, انگریزی ادب, رشین ادب, پاکستانی اردو ادب وغیرہ, تو ایک دم ایک وہ خوشی آتا ہے. تو یہ آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. ایکچولی آخری بات آپ کے سوال کی کہ آپ پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے زمانے میں جیسے آپ کالج جاتے ہیں تو سب کہہ رہے ہیں جی یہ ٹرینڈ ہے اس وقت, جیسے IT, MBA یا ڈاکٹر, انجینئر, سول سروس, یہ 4-5 ہیں جو مین پورے پاکستان کے ہر بچے کے ذہن میں ہوتے ہیں. آپ نے اوپر جانا ہے, اس سے بچ بچا کے ہٹ کے آپ نے اندر کی آواز سننی ہے. اور آج میں کتاب اس کی بھی دیکھ رہا نیپولین ہل کی, جس نے لا آف سکسیس لکھی ہے, جس نے روڈ ٹو سکسیس بھی لکھی ہے, اور اس کی بڑی مشہور کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ, جو نارملی اسی کے پروجیکٹ کی آسان ایک ورژن میں آئی ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر کی آواز نہیں سنتے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے, آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بھی ایک کلاسک کی ڈیفینیشن کی, تیسری نسل پڑھتی, تو ہم تو میرا خیال ہے کوئی 10ویں 11ویں نسل ہوں گے جنہوں نے یوسفی صاحب کو پڑھا ہے. تو ہمیں تو ان کا مزاح میں بڑی دقت پیش آئی, جس چیز کو ان کے جملے سمجھنے میں, پھر الفاظ جتنے وہ مشکل استعمال کرتے ہیں. تو ہماری نسل کے لیے کیا سجیشنز ہیں کہ ہم لوگ بھی پچھلی نسل کی طرح اس کو انجوائے کر سکیں؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. پہلے تو کائنڈلی یہ کریکٹ کر لیں کہ یوسف صاحب نے جو باقاعدہ کتاب کے ذریعے وہ مصنف کے طور پر سامنے وہ 1961 میں آئے, تو اس حوالے سے یہ 60 سے کچھ اوپر سال بنتے ہیں. اس میں یہ 2 نسلیں ہیں, ابھی تیسری نسل شاید آپ لوگ ہیں جو ینگسٹر ہیں جو 20-25 سے بلو ہیں. تو پہلی نسل سمجھیں ہمارے والدین کی نسل تھی. مثلا میں اگر اپنی بات کروں اس وقت وہ ینگ تھے, یعنی اس کو کالج میں ہوں گے, وہ ہونے چاہیے. اور 1969 میں جب دوسری کتاب آئی تو وہ سروس میں آ گئے تھے, ان کی اولاد جیسے ہم ہیں 70s میں. تو اس کے بعد دوسری نسل کے بعد اب ہماری اولاد ہے جو نوجوانی یا جوانی کی سرحدوں کے اوپر ہے. تو تیسری نسل بمشکل شروع ہوئی ہے یوسف صاحب کے لیے, اور یار 100 سال میں 3 نسلیں آتی ہیں. تو آپ یعنی زیادہ سے زیادہ تیسری نسل ہو سکتے ہیں, 9ویں 10ویں تو کم از کم یہ 200-250 سال لگتے ہیں. شیکسپیئر کو پڑھنے والے ابھی 15ویں 16ویں جنریشن چل رہی ہے کہ اس کا انتقال 16 میں ہوا تھا. اچھا, اس سوال میں جو آپ کے بڑی قابل غور بات ہے کہ ہماری نسل یوسف صاحب کو شاید پڑھ تو لے لیکن وہ اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتی. اس کے لیے میں نے جو پہلے عرض کیا تھا مشکل پسندی یوسف صاحب کی, دوسرا مزاح کو اپریشیٹ کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے, اور تیسری اگر یوسفی کے انداز میں بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے بھی ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ انگلش میڈیم میں تھے. اور یوسف صاحب نے ایک انٹرویو میں جو راوی میں چھپا گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین میں, انہوں نے کہا کہ ہم ظاہر فکر روزگار میں ہوتے تھے, دن رات مصروف ہوتے تھے. زرگزشت میں انہوں نے لکھا ہے کہ 10-11 بجے سے پہلے شاید ہی ہم گھر پہنچتے ہوں, اور اتوار بھی بینک میں گزرتا تھا ابتدائی 6-7 سالوں میں. اور اگر کسی دن ہم جلدی گھر چلے جاتے 5-6 بجے
تو کھسیانے ہوئے پھرتے اور بوکھلائے رہتے کہ ان کے گھر والے پوچھتے کہ ہائے اللہ خیر ہے آج آپ جلدی گھر آ گئے ہیں. تو یہ سچویشن ہوتی تھی. تو اس صورتحال میں ان کی جو بیوی تھیں ادریس فاطمہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا, جن کے نام انہوں نے اپنی کتاب بھی کی ہے حاکم مدخن. تو وہ بچوں کو ظاہر انگلش میڈیم میں ہی پڑھاتے تھے. وہ رجحان دار ہے, کراچی پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر اور دارالحکومت تھا. تو وہ بچے انگریزی میڈیم میں گئے, ان کا اردو سے رابطہ وہ نہیں رہا. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم کا رجحان ہونے سے پہلے عام مڈل کلاس میں, اس سے پہلے صرف ایک کلاس تھی ہماری جو انگریزی میڈیم میں جاتی تھی. مڈل کلاس عربی فارسی سے آغاز کرتی تھی, اردو سے, اور اس کے بعد اس کو چند کتابیں اچھی طرح سے پڑھا دی جاتی تھی, اس کی بنیاد بڑی اچھی ہوتی تھی. چھٹی کلاس سے آگے اردو شروع ہوتی تھی, تو وہ تمام رائٹر کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے. علامہ اقبال سے آن ورڈ ہمارا یہیں رہا. اور وہاں پہ اس نے جب اقبال گئے ہوئے تھے گول میز کانفرنسز کے سلسلے میں, تو انہوں نے باجا لانے کی فرمائش کی. اور اسی طرح سے اقبال کی ایک اور نظم ہے, اس کے لندن میں سے اس کے ہاتھ کا, یعنی جاوید کے ہاتھ کا پہلا خط آنے پر. تو وہ آپ یہ سمجھے کہ 14 سال سے بھی کم عمر تھی جاوید اقبال کی. بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمارے بڑے رائٹر سمیت, یوسفی صاحب سمیت, انگریزی میڈیم کی طرف خود پڑھاتے ہیں. اور یہ بالکل ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ ہم کیوں پڑھاتے ہیں. وقت کی رفتار کے ساتھ چلنا, پلس ہم ایک جو بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کا آؤٹ سورسنگ سینٹر ہیں کہ یہاں سے وہ تیار ہو کے, تو ہم آپ میں سے, میرا نہیں خیال میرے سمیت کوئی بھی ہوگا جو اپنے بچوں کو باہر کی مارکیٹ کے لیے تیار نہ کر رہا ہو, یا ملٹی نیشنلز کے لیے, یا ایبسلیوٹلی کہ جی آپ شفٹ کر جائیں. یوسفی صاحب کے ساتھ بھی شاہ زبان صاحب یہی مسئلہ ہوا کہ ان کے بچے ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. فیض صاحب کے بچے بھی اگر ان کی کتابیں پڑھ لیں تو یہ بڑی ہی بات ہوگی. اور ان کی بیوی بھی ظاہر وہ انگریز تھیں, وہ بھی یہی کہتی تھی کہ میں شاعری کو نہیں سمجھتی فیض کی, لیکن میں شاعر کو سمجھتی ہوں. ان کے بچے بھی انگریزی میڈیم میں پڑھتے رہے. ان کو اردو پڑھانے کے لیے باقاعدہ ٹیوٹر گھر آتا تھا. ابھی یہ نام میرا حال ہے اس کا حوالہ دینا جو ہے آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگا کہ ہمارے ایک بہت بڑے جو سیاسی لیڈر جیل میں ہیں, ان کا بیٹا مونس الہی, وہ امریکن اسکول میں پڑھا ہے. اس کی والدہ نے خصوصی اہتمام کیا کہ اردو کا ٹیوٹر رکھ کے دیا کہ آپ اپنے کلچر سے, ثقافت سے, اردو ادب سے بالکل ہی ناپلد نہ ہو جائے. تو یہی یوسفی صاحب کے ساتھ ہوا, اور یہی ہماری نسل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے او لیول اے لیول میں یا اسی طرح سے اردو سیکھ لی, اخباریں موٹی موٹی سرخیاں سمجھ لو اور پڑھ لی, سوشل میڈیا میں رومن کا رجحان آ گیا. تو یہ جو اپریسیشن ہے اردو ادب کی, لفظ آپ کے اوپر یاد رکھیے گا, تب تک اپنے معانی, اپنے جوڑ بند نہیں کھولتا جب تک آپ اس کے ساتھ رل مل نہیں جاتے, آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتے, آپ کی جتنی اس کی نیوانسز ہیں, جتنی اس کی ڈائمینشنز ہیں, اس کو پوری طرح سے اپنے اوپر حاوی نہیں رکھتے. جیسے ڈکشنری کو ناول کی طرح پڑھنا اردو میں یا انگریزی میں, رائٹرز کے جیسے اشعار ہیں شاعروں کے, غالب عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں, ایون فیض ہے. ایک میں نظم چھوٹی سی آپ کو پیش کرتا ہوں, اسے آپ بتائیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کو آ جائے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس کی کریں تشریح یا جو آپ پہ سمجھ آئی ہے تو وہ شاید آپ بیان نہ کر سکیں. چھوٹی سی نظم ہے. ملکہ شہر زندگی تیرا شکر کس طور سے ادا کیجے, دولت دل کا کچھ شمار نہیں, تنگ دستی کا کیا گلا کیجے, جو تیرے حسن کے فقیر ہوئے ان کو تشویش روزگار کہاں, درد بیچیں گے گیت گائیں گے اس سے خوش وقت کاروبار کہاں, جام چھلکا تو جم گئی محفل منت لطف غم گسار کسے, اشک ٹپکا تو کھل گیا گلشن رنج کم در پیے بہار کسے, خوش نشی ہے کہ چشم و دل کی مراد دیر میں ہے نہ خانقاہ میں ہے, ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں, ہر صنم اپنی بارگاہ میں ہے, کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے, جس کو شوق نبرد ہو ہم سے جائے تسخیر کائنات کرے. یو کین ایکسپریس یور امپیکٹ, لیکن اگر میں کہوں کہ اس میں کسی ایک شعر کی تشریح کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ چند الفاظ سے زیادہ بول سکیں. دس از دا لاس وچ ایکچولی ہیز اکر ٹو اس آل. ہم انگریزی بول رہے ہیں, انگریزی اب ہماری اپنی بھی مادری زبان ہے, ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, ان کی مائیں بولتی ہیں, اور اس کے علاوہ فارسی عربی ہے, ایک مکسچر ہے, اردو زبان انہی سے وجود میں آئی ہے. تاہم ادب سے محظوظ ہونے کے لیے, اور خصوصاً یوسفی صاحب جیسے ادب سے محظوظ ہونے کے لیے, آپ کے ذوق کا ایک خاص حد تک تربیت یافتہ ہونا انتہا درجے کا ضروری ہے, ادروائز آپ اتنے اعلیٰ ادب کو انجوائے نہیں کر سکتے. سو میرا کوسچن ہے کہ جب ہم اردو ادب کے بڑے نام دیکھتے ہیں تو دلی اور لکھنؤ میں نظر آتے ہیں. آپ نے کہا کہ مشتاق احمد یوسفی بھی پاکستان اردو کے لیے آئے, تو یہ اردو کو پاکستان میں شفٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ زبان ہی صرف یہاں پہ شفٹ ہوئی, ادب بھی شفٹ ہو گیا تھا؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا. بات یہ ہے کہ اردو زبان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ بے شمار قومیتوں کے آپس کے ملاپ سے وجود میں آئی.
یہ ایک راستہ تھا، راہ گزر تھی جہاں سے لشکر آتے تھے. اگرچہ اب اس کے اوپر مزید تھیوریز بھی آ رہی ہیں، اردو کا ابتدائی زمانہ. تو اس کے بارے میں جو فائنلی بات اب تک کی فائنلی بات، غیر ختمی بات کی، فائنل ایک طرح سے فائنل، لیکن ظاہر ریسرچ ہوتی رہتی ہے. اردو زبان پیدا ہوئی ہے انڈیا کے، موجودہ انڈیا کے دہلی اور لکھنؤ وغیرہ کے علاقوں میں، کیونکہ وہاں یہاں سے لوگ گزر کے جاتے وہاں سیٹل ہوتے تھے، اور پلی بڑی اور بڑی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں. ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی تاریخ ادب اردو میں بڑا واضح طور پہ اعتراف کیا ہے، جو کہ دلی کے روڑے تھے، ان کے والد دادا جالب دہلوی بھی وہیں کے تھے، اور اس کے علاوہ اختر شیرانی کے جو دادا تھے حافظ شیرانی، والد ان کے، اور پھر مظہر محمود شیرانی صاحب بھی ابھی انتقال کر گئے ہیں. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پنجاب اردو کا مولد و مسکن ہے. اس میں سے ایک چیز کامن ہے کہ مسکن ضرور ہے، اور یوسفی صاحب نے خود ایک جگہ پہ تسلیم کیا ہے کہ قلعہ لاہور کی زبان مستند ہے. یہاں میدان تھے، میدانوں میں عام طور پہ چیزیں گرو کرتی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ یہاں ریگستان یا پہاڑی علاقوں والی رکاوٹیں نہیں ہوتی. ایک تو یہ جغرافی کی بات ہے کہ لفظ کیسے جا. پنجاب آباد ہوا ہے 1890 کے بعد، جب ریفارمز کی گئی اریگیشن کی، خاص طور پہ بڑے بڑے شہر آباد ہوئے، جیسے فیصل آباد ہے، رحیم یار خان پہلے بھی تھا لیکن اس کے بعد اور زیادہ، بہاول نگر، سرگودا، یہ سارے تو اس میں بے شمار لوگ ادھر سے آئے. ان کے آپس میں ملاپ کے لیے جو علاقائی لہجے تھے، اردو زبان یہاں پر پھر آئی اور بڑھی. اچھا، لیکن اس کا جو ریسنٹ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ 1870 سے شروع ہوتا ہے، جب یہاں پر اچیسن کالج بنا، اور انگریزوں نے دیکھا کہ پہلے فورٹ ولیم کالج کلکتہ بنایا گیا 1650 تک، جس میں اردو باقاعدہ زبان کے طور پر متعارف کروائی ہندی سے الگ. وہ بیسیکلی ایک ڈویژن کی، تقسیم کی انگریزوں کی چال تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان آپ کلچرل ڈفرینسز کو کیسے نمایاں کرنا ہے. بہرحال اس نے اردو کی بڑی خدمت سر انجام دے دی. ہسٹوریکل پروسیس کے تحت جو انگریزوں کے آنے کے بعد ہوا، اردو اور ہندی دونوں کو الگ الگ مذہبوں کی زبان بنا دیا گیا. اردو مسلمانوں کی زبان، ہندی ہندوؤں کی زبان. اس کے بعد اس کا 1870 میں پنجاب، انگریزوں کو احساس ہو گیا کہ یہاں پر جب 1849 میں ان کا قبضہ مکمل ہوا، یہاں پر پھر نئی شاعری کی تحریک چلی، انجمن پنجاب بنی، ڈاکٹر وولنر اور اس طرح کے لوگ جن کا مجسمہ بھی اولڈ کیمپس کے باہر لگا ہوا ہے، اور بھی کچھ 2-3 نام ہیں میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں. انہوں نے یہاں پر الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، ان کے ذریعے سے بہت ساری تحریکیں چلائیں. علامہ اقبال نے بھی وہاں پہ کیا. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے جو باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ہم پنجابیوں نے اردو کو کیوں اختیار کیا. وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے بظاہر ہمیں بہت کچھ دیا، جیسے ایک پورا سسٹم دیا، ریلوے اور یہ کچہری اور عمارات اور اپنا پورا تعلیمی نظام اور اس طرح جتنا بھی سیٹ اپ آج ہم دیکھتے ہیں. سکھوں نے اس کے برعکس بہت زیادہ تاراج کیا، ان کے خلاف ہمیں غصہ آیا. مسلمانوں نے رد عمل کے طور پر پنجابی کو اپنی مادری زبان کہنا بند کر دیا. باقاعدہ ابھی بھی مردم شماری کے خانے میں 1870 سے آنورڈ لے کے پنجابی مسلمان اپنے جو زبان کے خانے میں، مادری زبان خانے میں اردو لکھتا رہا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور پروفیسر فتح محمد ملک نے اس پہ کتاب لکھی ہے اردو، ان کا ایک مضمون تھا جنہوں نے ایکسپینڈ کیا، اس کا عنوان ہی ہے اردو پنجابیوں کی مادری زبان ہے. ہمارے لیے اردو پنجابی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک ہمارے لیے ایک لہجہ ہے، ایک ہلکا سا وہ جو جیسے ریل کانٹا بدلتی ہے نا. تو بائی دا وے ہماری زبان اب اس طرح سے ہو گئی ہے کہ جب ہم نے فرینک گفتگو کرنی ہو ہم پنجابی پہ آ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی تھوڑے سے فارمل انداز میں کسی اجنبی سے بات کرنی ہو تو ہم اردو بولتے ہیں، اور ہم نے اتھارٹی والی بات کرنی ہو، جیسے میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی حکم دینا ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے سیکھی ہے، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، کہ جب بھی آپ انگریزی میں کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ فوری طور پہ کمپلائی ود ہوتی ہیں. اب پنجابی میں کریں تو سارے کہتے ہیں سر جی تسی تو ساڈے بھائی ہو. اچھا اردو میں بات کریں تو وہ جیسے نارمل آپ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے آ جائیں بیٹھیں چائے پئیں. تو اس میں ہم نے ہر وقت اب بلکہ سچویشن یہ ہو گیا ہے، چونکہ میں لسانیات کو بھی آبزرو کرتا ہوں، تھوڑا کوشش کرتا ہوں، اس میں اب ہمارے ہاں ایک فقرہ اردو، ایک فقرہ پنجابی، ایک فقرہ انگریزی، اور اس کے عربی فارسی کے حوالے بھی پڑھے لکھے لوگوں کی آتے رہتے ہیں. مسلسل یہ ایک عمل جو ہے ٹرانزیشن کا، زبان کی ٹرانسفارمیشن کا، وہ جاری ہے. ابھی تو میں شعوری طور پہ جو بول رہا ہوں، لیکن نارملی جب بھی ہم گفتگو کریں گے ہم عادی ہو گئے ہیں
مثلا اگر میرا خیال ہے نامناسب نہیں ہوگا اگر میں اس کا نمونہ پیش کروں کہ ہمارے دفتر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک بات ہوتی ہے ہاں جی کیا حال ہے سر ٹھیک ٹھاک ہو آ جاؤ سر نہیں میرے کو ٹائم کو نہیں اچھا وہ ایک میٹنگ تھی وہ سر نے کال کی تھی تو وہ اس میں کر لیجیے گا I think I will be in time there. I have to leave by 2 p.m. because I have to pick my children and after that I will be available. But perhaps میرا خیال ہے انہوں کل نہ کر لیے. تو all the time we are switching gears and we are actually changing our lock. وہ جو کانٹا بدلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی نارمل ہے. مجھے شروع میں جو جتنے بھی ہم اسمال ٹاؤنرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ہمیں جھٹکے لگتے ہیں کہ یا تو ہم بڑی عمدہ اردو بولنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آتی ہے یا پنجابی میں جیسے ہم اپنے لہجے ہیں تو وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے تو یا پھر ہم انگریزی میں روب ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا انگریزی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگلے کو بتانا چاہتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی انگریزی آتی ہے. ہم ایک دوسرے کو ہر وقت امپریس کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں جو قطعاً غیر ضروری اور لا حاصل ہے. تو زبانوں کے اس پس منظر میں پنجاب سب سے زرخیز ہے کسی بھی تحریک کے لیے, چاہے وہ سیاسی اور مذہبی اور باقی تحریکوں سے ہٹ کر لسانیاتی تحریکیں بھی ریسنٹ پاسٹ میں یعنی پچھلے 150 سال کے اندر پنجاب سے اٹھی ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اردو ادب, جب اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دے دیا گیا اور انڈیا سے اس کے آثار ختم کر دیے گئے, وہاں 12 نکاتی ایجنڈے کے تحت جینوسائیڈ ہو رہی ہے مسلمانوں کی کہ اگلے 2047 تک وہاں پر آپ کو یہ بالکل جیسے ریڈ انڈینز ہیں نا, امریکہ میں 5 لاکھ صرف رہ گیا, ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا, صفائی نسل کشی کی گئی. اور نسل کشی بہت بڑا جو عالمی ایک فنومینا ہے جو طاقتور قومیں کرتی ہیں, عام طور پہ سفید فام, وہاں پر بھی وہ اس کو رکھ رہے ہیں. اردو صرف ایک ان کی دنیا کو دکھانے کے لیے مسلمان اور اردو, اسی وجہ سے لا محالہ اردو ہمارا مذہب اس کے ساتھ اس کا جڑتا ہے, اس کے بعد ہماری پاکستانیت کے ساتھ اس کی جڑت ہے. آپ اگر پاکستان کے عناصر اس طرح ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں سارے ہوں گی تو آپ کو ان 3 چیزوں میں مذکورہ بالا کے علاوہ بریانی, اسی طرح سے ملک شیک اور کڑاہی, چند ایک اور چیزیں آپ کاؤنٹ کرتے جائیں, باقاعدہ آپ ایک لسٹ بنا لیں گے. اور یوسفی صاحب کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ باقاعدہ لسٹیں بنا کے پھر ان کو اپنی تحریر میں شامل کرتے تھے, اس لیے ان کی تحریروں میں ان کی کتابوں میں ہمیں باقاعدہ ریسرچ ملتی ہے. اردو ادب بھی یہاں ٹرانسفر ہوا. اردو ادب کا سب سے بڑا مرکز پنجاب ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ اردو لاہور کا دبستان شاعری ڈاکٹر علی محمد خان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے پوری طرح سے واضح کیا ہے کہ یہ اتنا زرخیز میدان ہے, اتنا فریش ہے. اور یوسف صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہاں سے جو آوازیں اٹھی ہیں وہ پورے ہندوستان کے اوپر چھا گئی ہیں. ابھی بھی آپ کو میں آپ کے سوال کے آخر میں بتاؤں کہ اردو ادب کی سب سے بڑی مارکیٹ لاہور اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے, جیسے اکاڑا, ساہیوال, قصور, جیلم اور اس سے آگے پنڈی تک اور میکسیمم اٹک. اس کے علاوہ کہیں بھی اردو اتنی زیادہ نہیں, اور ملتان کی ایکسیپشن کا وہ دوسرے علاقے نہیں. بلوچستان میں اردو تھی اور KPK میں تھی لیکن وہ اپنی مادری زبان کو بہرحال زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آج بھی 1100 یا 1000 کی تعداد میں جو کتاب چھپتی ہے, اس انڈیا سے بھی جو چھپتی ہے جیسے کہیں چاند تھے سرے آسماں, اس کی میکسیمم کنزمپشن جو ہے وہ اس علاقے میں ہے. یہ پورا ایک ہسٹوریکل پروسیس ہے. میرا ہسٹری کو پڑھنے کا تھوڑا سا اتفاق ہوا کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب انڈیا سے مائگریشن ہوئی تو مہاجرین آ کے کراچی میں ان کا اسٹے ہوا, تو پھر اگر دیکھا جائے اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہاں کے لوگوں کی اردو زیادہ بہتر نہیں تھی. تو کراچی کی اردو اتنی بہتر کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ڈیولپ ہے, آپ نے ابھی بات کی کہ پنجاب اردو کا گڑھ کہہ رہے ہیں وہ ہے, تو کراچی کیوں نہیں؟ نو مسلموں کا جوش و خروش جو ہے وہ ہمیشہ جدی پشتی مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اردو کے معاملے میں پنجاب کو آپ نو مسلم کہہ لیں صرف بات سمجھانے کے لیے. کراچی والے اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں لیکن ان کی زبان اب جس طرح کی آپ دیکھیں, میں جب کراچی جاتا ہوں تو مجھے تو یہیں لگتا ہے میں انڈیا میں آ گیا ہوں. یعنی مسلسل وہ جو فلموں میں ہم یا گانوں کی بولی ہم سنتے ہیں اسی طرح کی بولی, پان چھان, وہ سب کچھ وہی نظر آتا ہے. پنجاب ہمیشہ سے ہر نئی چیز کو ویلکم کرتا ہے. اردو بھی ایک ان کے لیے نئی چیز تھی کہ اپنے بچوں کو وہی سکھوں والا پس منظر کو پنجابی نہیں سکھانی, اردو, اور اب جو ہے وہ انگریزی. اور اگر چائنا کل کو راج کرتا ہے اگلے 20-25 سالوں میں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے بچوں کو چائنیز سکھا رہے ہوں گے. انگلینڈ میں بھی ہسٹوریکلی یہی تھا کہ وہاں پر فرینچ تھی یا لیٹن اور گریک. چوسر نے جب اپنی وہ لکھی کینٹربری ٹیلز, اس کے بعد ان کے اندر یہ نیشنل اعتماد پیدا ہوا کہ ہم اپنی زبان کو بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ شیکسپیئر نے پھر ان کے اعتماد کو بڑھایا لیکن اس کی موت کے بعد, اور پھر آہستہ آہستہ جو رینیسانس, یہ سو کال ٹرمیں ہیں ساری, یہ بہت بعد کی پیداوار ہے, اصطلاحات ہیں کہ یہ ہمارا رینیسانس کا پیریڈ تھا, یہ ریفرمیشن کا پیریڈ تھا, یہ انلائٹنمنٹ کا پیریڈ تھا. ہمارے ہاں بھی وہ تاریخی عمل جاری ہے.
पंजाब से ये भी उम्मीद है कि वो उर्दू को ज़िंदा रख सकता है। कराची में जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पर, कराची में एक तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, वो सारी उर्दू स्पीकिंग नहीं हैं। उर्दू स्पीकिंग हम नॉर्मली दिल्ली, लखनऊ और इस तरह के इलाकों के लोगों को समझते हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी जगहों से भी आए हैं और वहाँ सारे वो पंजाब में मिक्स हो गए हैं। उर्दू कराची में जो सबसे बड़ी बरादरी है वो पठानों की है, तो वो अपनी बोलचाल के लिए आमतौर पे उर्दू ज़बान में बात करते हैं, लेकिन वो अपने घरों के अंदर अभी भी पश्तो बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि कराची बुनियादी तौर पर एक कारोबारी शहर है। साहल समुंदर के करीब वाक़ जितने शहर होते हैं वो आम तौर पर मरकज़ होते हैं तिजारत का, तो तिजारती शहर है। और यूसी साहब का ये एक जुमला यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा, उन्होंने कहा है जी कि इस समुद्री आबो हवा में ताजर और महाजर के अलावा कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, और यहाँ पर तंदुरुस्ती को बहाल करने के लिए चाय और सट्टा ज़रूरी है। और उन्होंने एक और जगह भी लिखा है कि लाहौर में भी लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, और लाहौर की स्ट्रॉन्ग चाय ये है, वो 8 साल उन्होंने यहाँ लाहौर में भी गुजारे हैं 65 से 73 तक। वो लिखते हैं कि कराची में भी लोग दूध से लबालब प्याले में 2 कतरे चाय के कावे के गिराते हुए और साथ दूसरे हाथ में मुरक्की मुसल्लम की टांग पकड़े हुए कह रहे होते हैं कि मैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग चाय पीना हुआ। तो कराची में उर्दू की बेशुमार जो किताबों की दुकानें थी वो बंद हो गई हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ी जाती है। और अभी भी तहज़ीब व सकाफ़त का जो आपका कैपिटल है, लिटरेरी कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, वो लाहौर है, और यूनेस्को ने इसको शहर अदब करार दिया है, द सिटी ऑफ लिटरेचर। अभी भी यहाँ पर यही ताज़गी है, ताज़गी की वजह से ये यहाँ पर उर्दू अभी तक ज़िंदा है और उसके पढ़ने वाले मौजूद हैं। ये ख़तरा ज़ाहिर किया जाता है कि पंजाब भी अब शायद उर्दू से दूर चला जाए अगले 20 से 25 साल में, क्योंकि नई नस्लें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन उसमें मेरी जो एक ज़ाती जो एक राय है वो ये है कि जब तक हमारे मज़ाफ़ात मौजूद हैं वो सारे उर्दू को ही अहमियत देते हैं, वो अंग्रेज़ी नहीं है। उर्दू अदब भी वहीं पे पढ़ा जाता है, छोटे शहरों की छोटी लाइब्रेरियों में, देहात में जो लोगों की ज़ाती लाइब्रेरियां हैं। और ख़ास तौर पे इसके ज़िंदा रहने के चांसेस जो हैं वो इसलिए भी ज़्यादा हैं कि हमारे मदरसों की ज़बान उर्दू है, और इसके अलावा मज़ाफ़ात में लोग इतने मादा परस्त नहीं हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों को सिर्फ़ अपने कैरियर के लिए वो पढ़ें। वो अभी भी आते हैं, जब तक वहाँ से हमारी ये समझें कि फीडिंग एरियाज़ हैं उर्दू के, वो आते रहेंगे, मेन स्ट्रीम में शामिल होते रहेंगे, तो उर्दू मेरा ख्याल है तब तक कमज़ोर नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ सर। आपने काफ़ी सारे सवालात का जवाब जो है वो अपने पिछले ही जवाब में दे दिया है, बट मेरा सर क्वेश्चन जो है वो थिएटर से रिलेटेड है सर, कि हमारे यहाँ जो अब असलूब या एक जो बयान है वो बहुत हट गया है। आपको हंसवाने के लिए पंजाबी का बहुत यूज़ होता है, जो हमारा लोकल थिएटर जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता, और जो हमारे राइटर्स अगर कोशिश करते भी हैं कुछ लिखने की तो वो इसलिए साइड पे हो जाते हैं कि वो जो नाजरीन हैं उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, या वो उस तरह से महसूस उसको गेट नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो हमें इस तरह की कोशिश करते रहना चाहिए, या हमें भी सिर्फ उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए बाकियों के साथ मिल जाना चाहिए जो आजकल कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं और वो पंजाबी का भी यूज़ कर रहे हैं और जुगत का भी यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत उम्दा सवाल आपने किए हैं, उसमें कई पॉइंट्स हैं आपके सवाल में कि क्या पंजाबी गैर अहम ज़ुबान है और सिर्फ उर्दू ही ऐसी ज़ुबान है वो चले। तो इस पर बुनियादी बात नोट कर लें कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तजर्बा था और प्रोजेक्ट था जिसके साथ ये 4 चीज़ें ऊपर जानी थी। उर्दू ज़ुबान हमारी आइनी ज़ुबान है, जिसमें 1973 का अगर आप आइन देखें तो उसे आर्टिकल 251 में कहा गया है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी और अगले 15 साल के अंदर इसको अंग्रेज़ी की जगह दे दी जाएगी, और अगर कोई सूबा चाहे तो वो किसी इलाकाई ज़ुबान को अपने दफ्तरी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, सरकारी मकासद के लिए। तो पहले तो ये है कि ये प्रोजेक्ट बड़ी बुरी आजमाइश का शिकार है, बड़ी सख्त आजमाइश का शिकार है। इसके तहत एक नेशन बिल्डिंग हो रही थी, उसमें उर्दू का बाकायदा किरदार था, तो उर्दू होती तो उसका अदब भी होता। अब हम ये देखते हैं कि वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो दैट इज़ हिटिंग द स्नैग्स, इसमें प्रेशर्स आ रहे हैं। हमने मुकम्मल तौर पर ये अभी अपनी नाकामी का मुजाहरा किया है, और ये जो पंजाबी वाली बात है वो ज़ौक़ की अदम तरबियत का नतीजा है। हमने पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो को पीछे नहीं करना, वो अपने लोकल एरियाज़ में उसी तरह से इफ़ेक्टिव रहें और लोग उनको बोलचाल की ज़ुबान के अलावा दफ्तरी ज़ुबान भी बना सकते हैं। मगर
جب ہم نیشنل لیول پہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک لنگوا فرانکا رکھنی ہوتی ہے، وہ اردو کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ قاضی اعظم سے لے کے آج تک کے جو ماہرین لسانیات ہیں، عطش درانی سمیت اور وہ بے شمار لوگ ہیں، وہ مقتدرہ قومی زبان جو اب قومی ادارہ برائے فروغ اردو ہے، وہاں پہ سارے جو سروے لنگوسٹک ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک یہی زبان ہے جو اب 24 کروڑ 14 لاکھ جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں یہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک سمجھتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ناکامی کی وجہ سے اردو جو ہے معاش کی زبان چونکہ ہماری اس طرح سے نہیں ہے، اسی وجہ سے اب علاقائی تھیٹروں میں یا مین اسٹریم تھیٹروں میں بھی جس زبان کے بولنے والے زیادہ ہوتے ہیں اس زبان میں ہی ہم انجوائے کرتے ہیں، یعنی اردو میں ہم اپنا ذوق انتہائی تربیت یافتہ نہیں کر سکے۔ ابھی تک آپ کے جب اردو شاعری کی بات آتی ہے تو موجودہ پاکستان میں آپ صرف فیض کی بات کرتے ہیں کہ فیض فیسٹیول ہو رہے ہیں، فیض کی شاعری ہے، آپ کوئی بھی گلوکار ہے اس کو گا رہا ہے، تقریباً ساری شاعری فیض کی گائی جا چکی ہے۔ اور جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں چند ایک رائٹرز آتے ہیں، راجہ گدھ ہے یا احمد گسیہ ہیں، اشفاق احمد صاحب ہیں، اداس نسلیں ہیں، یا انڈیا سے قرۃ العین حیدر ہیں۔ تو بات یہ ہے جب یہ پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا، اچھا جو انتہائی ستم ظریفی کی بات ہے کہ انگریزی کے اوپر سب ایگریڈ ہیں، ہمارا جو سسٹم آف گورننس ہے اس پہ سب ایگریڈ ہیں کہ یہ ایک کوارسیو ہے، یہ فورس کو استعمال کرتا ہے اپنے لوگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے، ہم سارے اس کے اوپر ایگری ہیں۔ تو جب ہم ایک ہوئے غلامی پہ رضامند ہیں تو ہمارا ذوق ترقی نہیں کرے گا۔ اور اب پنجابی کے علاقائی استعمال سے قطع نظر ہے، جب مین اسٹریم میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ بخوبی میری بات سمجھ رہے ہیں، ہم اردو ادب پہ بات کر رہے ہیں، تو اسی ذوق کو یہ ترقی دینے کی ضرورت ہے جیسے ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو متحدہ ہندوستان تھا اس میں اردو کو اتنا بڑا چیلنج درپیش نہیں تھا، کیونکہ جو بھی مین اسٹریم میں آنا چاہتا تھا اردو بولتا تھا۔ تو یہ سارا جو ہے نا کلچرل پروجیکٹ، ایک جو آپ کا نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہوتا ہے نیشنلزم کا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سب پروجیکٹس جڑے ہوتے ہیں، جس میں ایک زبان کا پروجیکٹ انڈیا میں یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ابھی پچھلے ماہ کی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں، وہاں سے ایک اخبار نکلتا ہے منصف حیدرآباد دکن سے، انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ 332 یا 38 الفاظ کی ایک لسٹ دی گئی ہے، یہ اردو کے الفاظ ہیں جس میں عربی اور فارسیت ہے، اور ان کو نکال کے آپ ان کی جگہ انگریزی یا ہندی کے الفاظ استعمال کریں، یعنی اس طرح سے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں سارے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو یہ ایک نیشنل ان کا پروجیکٹ ہے واٹ سو ایور، کیونکہ وہ ایک الگ ملک ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے سوال کی بڑی لسانیاتی اہمیت ہے جناب۔ اچھا تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں سموگ، سموگ 2 الفاظ کا مرکب ہے، وہ کون سے لفظ ہیں؟ 2، فوگ اور سموک۔ اچھا اب یہ ایک لفظ ہے، 1 ورڈ ہے، 2 الفاظ کو ملا کر ایک تیسرا نیا لفظ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اب اردو میں اس کے لیے کیا متبادلات ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ عام طور پہ گورنمنٹ دیتی ہے، وہ کہتی ہے جی جب اردو میں لکھنے کے آتے ہیں نا اشتہار اردو میں دینا، انگریزی میں تو سموک چل جاتا ہے لیکن اردو میں بھی چل جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ جب اردو میں لکھ رہے ہیں، وہ کہیں لکھتے ہیں دھندلا بادل یا گرد آلود بادل۔ تو اس کے لیے ترجمے کا اصول یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کے مقابل ایک لفظ ہی لائیں گے، 4 حرفی لفظ کے مطابق 4 حرفی لفظ آئے گا۔ اگر 2 الفاظ کو بنا کے نیا لفظ بنائیں گے تو آپ نے بھی نیا لفظ بنانا ہے، اگر نئے الفاظ آپ نے رائج کرنا ہے، کسی زبان کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے 2 الفاظ ہیں تو اس کا جو ترجمہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے دھندواں، دھند پلس دھواں، دھند پلس دھواں، ان دونوں کو ملائیں تو دھندواں۔ تو جب آپ نیشنل سطح پہ اپنے میڈیا کو ہدایت کریں گے، اپنے تدریسی اداروں کو ہدایت کریں گے کہ یہ ایک یونیفارم اپنے لفظ بولنے ہیں کہ پورے ملک میں ہر بندہ اس لفظ کو یہ سمجھے کہ اس لفظ کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی الگ الگ سے نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے برین ڈرین، جو لوگ پڑھے لکھے باہر چلے جاتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک لفظ وضع کیا ہے، وہ ہے ہجرت اذہان۔ اس کے لیے عام طور پہ لفظ ہوتا ہے دانش کا فرار اور یا ہماری ذہانت کا فرار، ہجرت اذہان، برین ڈرین، یعنی جو میننگ آ رہا ہے اس کا امپریشن ہے وہ آپ اردو میں بھی دیں اپنے کلچرل روٹ سے جو اٹھے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی مثال اور ہے، وہ انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے، آپ اس پہ مسکرا بھی سکتے ہیں، لیکن اسپرٹ کی صرف میں بات کر رہا ہوں۔ تھنک ٹینک، اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس مفکرین، جیسے یہ ہے جو بیٹھے ہیں ہم کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ چیٹ جی ٹی پی کے چیلنجز کیا ہیں، یا ابھی
रशिया से हम ऑयल मंगवा रहे हैं तो इसका अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा। तो मजलिस मुफक्करीन इसी तरह से बात करती है। लेकिन आप ये देखें थिंक टैंक, अब टैंक के कोई 200 मुतालब हैं, अगर आप डिक्शनरी खोल लें टैंक जो है वो टैंक भी है और पानी का तालाब भी है और बड़े उसके साथ टैंकर बनते हैं, बड़े अल्फाज हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है उसका तर्जमा जो मैंने किया है इस इस्तिलाह का वो है फ़िक्री तोप खाना, जो उसकी स्पिरिट है। इसी तरह से आप अल्फाज को ले, जस्ट एक एक्सरसाइज है, ज़ाहिर जब इज्तमाही दानिश या कलेक्टिव विज़डम बैठती है तो वो सारों की समझ लेकर अल्फाज बनाए जाते हैं, उसके तर्जमे के अपने उसूल हैं और नेशनलिज़म के अपने उसूल हैं। वो उसको सारों को मदद रख कर आप जैसे सादा और पुरविकार तकरीब, या इसी तरह पीटीवी की नशियात में बेशुमार लफ्ज़ या जो एक्सप्रेशन हैं वो मुतारफ़ करवाए कि ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे चौथे मैच की झलकियाँ खेले जा रहे। इसी तरह आप भी कोई मिसाल दे सकते हैं। बात यह है कि ये नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके सब एक प्रोजेक्ट की हैसियत से हमने बहैसियत कौम बाकी शोबों की तरह इंतहाई कमज़ोर जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और जब तक हम इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे हम इसी तरह इज्तमाही और तहजीबी बिखराव का शिकार रहेंगे। सर, आपने यूसुफी साहब का इतनी खूबसूरती से तारीफ करवाया है कि मुझे अभी अभी उनसे मोहब्बत हो रही है। मैं दोबारा से पढ़ूँगी इंशाल्लाह उनको। फिर सवाल मेरा ये है कि क्या दूसरी नस्ल तारुफ करवाने में नाकाम नहीं रही जिसकी वजह से हम नहीं जान सके अपने शायरों को, अपने अदीबों को? शायर अल्लामा इकबाल भी ख्वाब की हद तक ही बस रह गए हुए हैं कि इतना ही जान ले कि उन्होंने ख्वाब देखा था। यही मेरा सवाल है कि दूसरी नस्ल नाकाम रही है तारुफ करवाने में। आप क्या? बहुत उम्दा सवाल है। अभी आप ये देखें कि इसको अगर आप हर सवाल की एक बैकग्राउंड है, जिस पिछले 100 साल में हम जी रहे हैं, ख़ास तौर पे अभी आप देखें कि 20वीं सदी की इब्तदा तक अमेरिका जो तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है उसकी फ़ौज तक अपने दांत साफ नहीं कर सकती थी, करती नहीं थी। अगर आप वॉर एंड पीस पढ़ें तो उसमें अपनी बेशुमार ऐसी मिसालें हमें मिल जाती हैं। ये जितनी तहज़ीब की तरक्की है वो हमने 20वीं सदी में देखी है, जिसमें 1908 में फोर्ड का टी मॉडल आया कार, जिसने इनफरादियत को और वीकेंड को जन्म दिया। उसके अलावा 1903 में जो राइट बरादरान थे उन्होंने जहाज़ को ईजाद किया। तो 1914 में पहली जंग अज़ीम हुई, जो 18 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। ये हमारी जो हिंदुस्तान के अंदर तहरीक आज़ादी शुरू हुई और तेज़ हो गई। फिर दूसरी जंग अज़ीम हुई और फिर उसके बाद मुसलसल सर्द जंग का दौर। हमने इस्तेहकाम नहीं देखा। हमारी नस्ल को सबसे बड़ा मसला, हमारी जो पेरेंट की जनरेशन, पेरेंट की यानी हमारी जो दादा जनरेशन थी, उसका सबसे बड़ा मसला इस्तेहकाम था। यानी अदम इस्तेहकाम से मुकाबला करना, इंस्टेबिलिटी, किसी तरीके से यानी वो सेटल हों। वो सेटलमेंट का अमल आज भी जारी है। उसका जवाब आपको एक तो मिलेगा आबे गुम में, अगर आप उसका मुताला दोबारा करेंगी कि वो किस कदर शदीद बहरान था जो आज भी हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। हमारी तीसरी से चौथी नस्ल अब जो है वो पैदा होनी शुरू हो गई है और अभी तक जो है अपने तहजीबी शनाख्त के मरहलों से हम गुजरे हैं। आग का दरिया भी शनाख्त का बहरान है। अभी जो दूसरे नए नावल इंडिया में भी छप रहे हैं उसके ऊपर इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे महाजर सियासत कराची में या पूरी दुनिया में। इस पर फ्रांसिस फुकुयामा ने बड़ी ज़बरदस्त एक चंद साल पहले इसकी किताब आई थी। अच्छा, अदम इस्तेहकाम के इस दौर में हमारी पहली नस्ल, उसने तो खैर अरबी फ़ारसी की जो मुग़लों की रूट्स थी जो यहाँ पे उसको किया। दूसरी नस्ल अंग्रेज़ आ गए तो ज़ाहिर है मुआश का ज़रिए अंग्रेज़ी हो गया तो उनका रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, लेकिन उन्होंने एक हद तक इस रवायत को अपनी नई नस्ल में ट्रांसफ़र किया। वो जो आप बात कर रही हैं वो वीक हुआ मुआश की वजह से। पहली नस्ल को मुआश का इतना मसला नहीं था क्योंकि हमारा रवायती स्ट्रक्चर जो है जिसमें जॉब्स थी वो बरकरार था और कनात भी थी, थोड़े पे हम राज़ी थे। मॉडर्निज़म आने से जिसकी इब्तदाई झलकियाँ रिसर्चर्स के बकौल हमें 1880 की दहाई में मिलती हैं, जब कैमरा पॉपुलर हुआ, 1890 में जब बीच के ऊपर लोग जाना शुरू हुए और तस्वीरें बनी, और 1900 की दहाई में जब टेलीफोन वगैरह भी आ गया और उसके बाद मॉडर्निज़म पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। उसके बाद जो तीसरी हमारी नस्ल आई है, हम लोग मेरा ख्याल आप भी उसी में शामिल होंगे, जो 70 की दहाई के लोग हैं, उन्होंने बहुत शिद्दत देखी है कैपिटलिज़म की, जिसको अब न्यू लिबरलिज़म या हाइपर कैपिटलिज़म के नाम से मौसूम किया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज़म भी उसकी एक इस्तिलाह उसी हवाले से है, और भी चीज़ें हैं।
یہ ساری جو ہے اصطلاحات وہ دراصل ایک بالکل نئی عالمی صورتحال کا بیان ہے جو انتہائی کمپلیکس اور گنجلک ہے، جس میں یہ فرد مرکوز ہے، یعنی انڈیویجول سینٹرڈ ہے، اس میں استحکام ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سے بھی کم سال کے عرصے میں ہم ایز اے نیشن ایکسپوز ہو گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے ڈیو ٹو دی انفلکس آف میڈیا اینڈ اسپیشلی سوشل میڈیا، کہ اتنا پریشر آیا ہے کہ ہمارے اندر سے ہم چیزیں نکالتے ایک دم سے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ یہ سارا جو سٹف تھا ہمارے اندر سے آ گیا۔ پوری پاکستانی قوم رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم اس وقت عیاں ہے دنیا کے سامنے کہ ہم دیوالیہ ہیں۔ اچھا بہرحال اس میں جو تیسری نسل تھی اس کی سروائیول یہ تھی نیو لبرلزم۔ وہ کیا پروجیکٹ تھا کہ آپ سارے کا سارا کیپٹلزم اٹھا کر دو چھوٹے ترقی پذیر ملکوں میں پھینک دو۔ اس کی مثالیں برانڈز، پلازے، مالز، فلائی اوورز، اور اسی طرح کیپٹلزم کی بڑے بڑے بورڈز، اور اسی طرح سے برانڈڈ یونیورسٹیز میں آئی وی لیگ میں پڑھنا، ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، اسپیشلی امریکہ کی یونیورسٹیز ہر بندہ آیا ہے یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہی کوالیفائڈ ہیں میرے سمیت، وہ آئے اور اسی چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور ہم آئلٹس اور یہ ساری چیزیں پچھلا سارا اسٹرکچر گھوم گیا۔ کہاں کا لٹریچر، کہاں کی زبان، کہاں کا ترجمہ؟ ہمارا تو اب معاش کے ساتھ رابطہ ہے، ہماری تو یہ پرائیویسی ہے۔ 2001 کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اگلے 15 سال میں ہر بندے کے ہاتھ میں یہ فون ہوگا۔ آپ نہیں بھی چاہتے تھے، آپ فیچر فون چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے آپ کی ساری لائف کے میکسیمم آسپیکٹس کو اس کے اندر بند کر دیا۔ کیا آپ اس سے مفر ہیں؟ نہیں ہے ڈیفینیٹلی، اس لیے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ کیپٹلزم اپنی موت آپ مر رہا تھا، اس کو جب تک نیو لیز آف لائف نہیں ملتی کہ دوسرے سارے ایریاز میں جا کے ان کا بھی ذاتی مسئلہ بنا دیا جائے اور انہیں کو بھی اسی صورتحال سے دو چار کیا جائے جس کی طرف اشارہ کیا تھا آلڈس ہکسلے نے بریو نیو ورلڈ میں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ہاں یہ تو انسان کے لیے بنی تھی اور انسان اس کے لیے نہیں بنا تھا، ہم ٹیکنالوجی کے غلام ہو گئے۔ ساری چیزیں ابھی اکانومسٹ نے، بعد آپ کی کا جواب اور بھی ہو سکتا ہے، اکانومسٹ نے چند سال پہلے باقاعدہ طور پہ لکھا تھا کہ اناؤنسمنٹ تھی اس کی کہ پوئٹری از ڈیڈ ان دا ویسٹ، اور پوئٹری آپ کے تمام جو نرم اور نازک اور لطیف جذبات ہیں اس کے لیے ایک خوشبو کی طرح ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اشعار میں میرا یہ ماننا ہے کہ اردو ادب میں جس قدر خوبصورت شاعری ہے اسپیشلی وہ نہیں ہے انگریزی ادب میں۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، چند ایک شاعروں کو چھوڑ کر انگریزی کے اتنی پاورفل شاعری آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ رات کیوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اس سے بڑی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے کلچر جو ہمارا عہد تھا وہ آج بھی اتھل پتھل کا شکار ہے۔ سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ خود ویسٹ کے اندر سے چیخیں اٹھ رہی ہیں، اور تیسری چوتھی نسل کے اندر ہی ان کا جو ایک کیپٹلزم کا پروجیکٹ تھا وہ فیل ہو گیا۔ 1925 میں ان کے اسکالرز نے کہنا شروع کر دیا تھا، جیسے اوسوالڈ اسپینگلر ہے زوال مغرب ڈکلائن آف دا ویسٹ، اس میں سے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اپنی ہیومن رائٹس جیسے لائف، لبرٹی اور فریڈم اور پرسوٹ آف ہیپینس، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا کے لیے ایک منبع بنا تھا کہ جناب یہاں تشریف لائیں مراجع، لیکن اس میں بھی چیخیں آ رہی ہے کہ یہ تو اس نے انسان کو کچھ بھی نہیں دیا، اسپرچولی وہ بالکل محروم رہ گیا ہے، صرف مادہ پرستی تو کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ حد سے زیادہ میٹیریلزم نے ان کے اندر شدید پیاس پیدا کی ہے، جس میں مولانا روم کی پھر طلب پیدا ہوئی ہے، مذہبی جو ٹیکسٹ ہیں وہ پھر سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے جو انسان دوست دانشور ہیں انہوں نے باقاعدہ وہاں ایک تحریک شروع کر دی ہے کہ اب اس میس سے کیسے واپس آیا جائے، جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہہ رہے ہیں، کہ ہمارے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے اس سچویشن کا۔ یہ کوئی نام ہے پوسٹ ماڈرنزم؟ یہ تو ایسی ہے جیسے ماڈل ٹاؤن ہے۔ ماڈل ٹاؤن نام رکھا گیا اس لیے کہ ایک نقشے میں لکھا گیا تھا کہ یہ ایک ہم مثالی قصبہ بنانے جا رہے ہیں، آبادی بنانے جا رہے ہیں، جس کا نام بعد میں تجویز کریں گے، لیکن یہ ماڈل ٹاؤن ہی ہو گیا۔ تو یہ سوال سے زیادہ میرا ایک ذاتی تاثر ہے کہ جب ہم اردو کے میزان نگار پڑھتے ہیں تو ہر کہانی میں ایک پلاٹ اور کردار ہوتے ہیں، جیسے پطرس کے ہمیں سائیکل اور کتے بھی یاد ہیں، اسی طرح شفیق الرحمان کے وہ بھائی جان اور جی اور جب ابن انشا کو پڑھیں تو ان کی سفر نامے آپ کو نہیں بھولتے۔
یعنی ایک مزاح تو ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں، بٹ ایک پلاٹ اور ایک کردار بھی ہوتے ہیں. اس کتاب کے ساتھ جو پیرالل ہے ایک بجنگ آمد کرنل محمد خان کی، وہ آپ پڑھیں تو کرنل محمد خان کی پورا کیریئر سے آپ کو شناسائی ہو جاتی. یوسفی صاحب کی کتاب پڑھیں تو اس میں پلاٹ اور کردار، جب آپ کتاب بند کرتے ہیں تو پلاٹ اور کردار آپ کو یاد نہیں رہتے، آپ کو یوسفی صاحب کے جملے اور مزاح بس یاد رہ جاتا ہے. اس کتاب میں بھی کوئی 1 درجن بھر کردار ہیں، کنجو سے لے کے سیف الملوک اور وہ بلند شہر والے، لیکن جب آپ کتاب بند کرتے ہیں تو صرف وہ پھول جڑیاں جو یوسفی صاحب کے جملے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. کردار اور پلاٹ تو شاید ہے ہی نہیں. میں نے بلکہ یہ پہلی دفعہ جب کتاب پڑھی تھی تو اس لیے پڑھی تھی کہ میں چونکہ خود بینکر تھا تو میرا خیال تھا کہ اس میں بینک کے بارے میں کوئی سچویشنز ہوں گی، وہ تو ہے نہیں اس میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مزاح نگار کے لیے پلاٹ اور کردار ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یا یہ یوسفی صاحب کا کرافٹ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں؟ جی آپ نے ایک بڑے صاحب مطالعہ فرد کے طور پہ بات کی ہے ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ یوسفی صاحب کو ہی اگر کوٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو زندگی میں کوئی پلاٹ نظر نہیں آتا. پلاٹ تو سازشوں، ناولوں، سازشوں اور سوسائٹیوں اور اردو ناولوں میں ہوتا ہے. تو زندگی میں مجھے کوئی پیٹرن ہی نظر نہیں آتا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بگر پکچر کا حصہ ہے. سر گزارش یہ ہے کہ یوسفی صاحب کی تمام تحریروں میں پلاٹ ہے. اگر ہم صرف زرگزشت کی بات کریں تو یہ ان کے بینکنگ کیریئر کی داستان کا حساب والا ہے. انہوں نے دیباچے میں خود بھی لکھا ہے کہ اس کی یہ پہلی قسط ہے، الفاظ ہے، یعنی دوسری قسط آنی تھی جو نہیں آئی. وہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے یا بقول ان کے بیچ میں آب گم اور کچھ دوسرے مضامین آ پڑے. انہوں نے جو آب گم کا دیباچہ ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ارادہ یہی تھا کہ ہم زرگزشت لکھیں گے. اگر وہ آ جاتی، شاید ابھی بھی کہیں پڑھی ہو، اللہ کرے آ جائے، ہماری دعا ہے، تو یہ دونوں حصے مربوط ہو کر ان کے بینکنگ کیریئر کی پوری داستان بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو صرف جملوں، چٹکلوں اور لطائف سے اوپر ہٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ یہ ایک میچور کاری کرتا ہے جیسے کہ آپ ہیں، یا پھر ایک نقاد کا یہ فریضہ ہوتا ہے جو اس میں سے پلاٹ کو ڈھونڈتا ہے. پلاٹ اس میں ہے. پلاٹ کیا ہے کہ چیپٹر اول سے لے کے ایون دیباچہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ پھول فلج مضمون ہے جس میں انہوں نے پوری داستان بیان کی ہے کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں اور وجہ کیا ہے. اس کے بعد آپ چلتے جاتے ہیں کہ بینکنگ کیریئر کی، تو وہ ہر ایک سٹیپ ہے ان کا، یعنی کہ بالکل ارلی، پھر اس کے بعد پریلم، اس کے بعد اس کی سیکنڈری سٹیج، اس کے بعد بینکنگ کیریئر کی میچور سٹیج، اور اس کے بعد کریکٹرز جیسے مسٹر اینڈرسن ہے، جیسے وہ جو لیڈی ہے موصوفہ، ان کا نام ہے ابھی آ جاتا ہے، وہ انہوں نے باقاعدہ بلڈ اپ کیا ہے اپنے پورے. اس میں پاکستان کی بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ جیسے ایک بربری سی عمارتیں ہوتی تھیں کچی مٹی کی، کراچی میں نظر آتی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک جدید کنکریٹ کی عمارتوں کا جنگل جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک میں ایسکیلیٹر لگوایا گیا پتہ نہیں 14 لاکھ کے صرفے سے اس زمانے میں، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ہمیں ساتھ نظر آتی ہے. تو یہ پورا پلاٹ ہے. ابھی آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ادھورا ہے. اگر اس کا دوسرا حصہ آتا تو شاید ان کی سٹوری زیادہ واضح ہو جاتی، جو ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ جس میں بقول ان کے دوسرے زیادہ دخیل ہیں، دوسرے کردار ہیں. آپ نے درجن بھر کرداروں کا ذکر کیا. وہ آہستہ آہستہ جب آگے چلتے ہیں تو وہ ساتھ اپنی یعنی کہ آپ کو یوسفی صاحب کے بارے میں جاننے کے لیے ان کی کسی ثانی عمری کو پڑھنے کی یا ان کا تعارفی حقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا، کہاں گیا، پھر اس کے بعد میرے بیوی، اس کے 4 بچوں کا بھی اپنا وہ ذکر کرتے ہیں، پھر الہی بخش کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اپنی تعلیم بھی انہوں نے بیان کر دی ہے، اپنا کریکٹر بھی بیان کر دیا ہے. مثلا میں انڈیا میں ڈپٹی کمشنر تھا، اور یہاں پہ یا میرے ساتھ کوئی اس طرح سے اگر بات نہیں کرتا تو تم جب ڈپٹی کمشنر تھے بتاؤ کسی سے سیدھے منہ بات کی؟
تو اس طرح کی سارا وہ کیریئر ڈیولپ ہے. لیکن مطلب میں کومنٹ آپ پہ نہیں کر رہا، لیکن اس کے لیے عام ایک جو قرأت ہے کتاب کی یا پڑھت ہے، اسے اوپر اٹھ کے دیکھنے ضرورت ہے. اور یہ ہوتا ہے کسی بھی بڑی کتاب کے ساتھ کہ اس کو ملٹیپل ٹائم جب پڑھا جاتا ہے تب یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک بگر پکچر میں کہاں فٹ ہو رہی ہے، کیا اس کے کریکٹرز ہیں، کیا وہ سٹوری لے کر جا رہے ہیں. وہیں پلاٹ ہے جو آگے اس کو سٹوری کو آگے بڑھاتا ہے اور لے کے جاتا ہے. یعنی کوئی بھی اگر ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اتفاقات کا ذکر کیا جائے جس کو ہم اتفاقات کہتے ہیں، تو وہ اتفاقات نہیں ہوتے. بہت ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک خوشگوار واقعہ جنم لیتا ہے. بہت ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک ناخوشگوار واقعہ جنم لیتا ہے. لیکن ہمیں اس کی سمجھ شاید بڑی دیر سے آتی ہے عام طور پہ. اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں سمجھ آنے لگے اور میچورٹی ہماری نوجوانی میں وی آر ناٹ سپوز ٹو بی میچور، لیکن اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ شادی میں یہ مسائل ہیں، نوکری جو ہے وہ غلامی ہے، تجارت ہمیں کرنی چاہیے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر تو سارے بندے میچور ہو جائیں اور دنیا میں تھرل ہی ختم ہو جائے. اس کی ساری جو خوبصورتی ہے زندگی کی وہ اس کی اسی یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ غیر یقینیت میں ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے معلوم کر بھی لیں تو کیا ہوگا، تو پھر ہمارے لیے کیا لطف رہے گا. یہ زندگی کے جو اتفاقات ہیں اچھے یا برے، یہ ٹائم لگتا ہے ان کو سمجھنے میں. بڑے جو اردو کے شاعر ہیں، یہاں پر میں وار اینڈ پیس کی فلم تھا، میں نے ابھی اس پہ کام کیا چند ماہ اور ایک ریویو لکھا ہے میں نے، اس میں 500 سے زائد کردار ہیں اور جس میں سے 300 کردار انتہائی ایکٹیو ہیں. اور جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب نے امرتا پریتم کو اپنے ایک پنجابی انٹرویو میں جو شیما مجید صاحبہ نے شائع کیا ہے، ایسے فیض کے انٹرویوز جو کم ملتے ہیں، اس نے جو 3-4 باتیں کی وہ شاید نئی ہوں یا آڈینس کے لیے. ایک یہ تھی کہ میں 6 باری روس گیا، میں 3 باری سارتر نو ملیا ہاں، اور میں 13 باری وار اینڈ پیس پڑھیا. اور اس کا جو ایڈیشن میرے پاس تھا وہ 1350 صفحات کا ہے. جو ایکچوئل ایڈیشن اس کے چھپے وہ انگریزی میں وہ 2 جلدوں میں تھے، 2000 سے زائد صفحات نوٹس کے ساتھ. اب یہ دیکھیں فیض صاحب عدیم الفرصت آدمی تھے، انہوں نے 13 دفعہ اس کو پڑھا اور ان کی شخصیت میں ٹالسٹائی کا انتہائی اس کی درویشی کا گہرا اثر ہے، ان کی شاعری میں اثر ہے. وہ جتنے انسان دوست اور نرم خو آدمی تھے وہ سارا نظر آتا ہے. تو لٹریچر اس طرح سے بندے کے اوپر اثر کرتا ہے. اور آپ جب ٹالسٹائی کو پڑھتے ہیں، آپ تو درجن بھر کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں جب 500 سے زیادہ کرداروں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، پہلی قرأت میں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کو اس کے لیے ٹالسٹائی کو خود اس کے جو اینڈ پہ نوٹس ہیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں. آپ کو اس کے لیے شروع میں جو گلوسری اینڈ میں ہے اور اس کے علاوہ شروع میں پری لاگ ہے یا بعد والے جو اس طرح کے ہوتے ہیں مضامین جو وضاحت کرتے ہیں، وہ سارے دیکھنے پڑیں گے. اس کا پورا انڈیکس دیکھنا پڑے گا کہ کیا لفظ کہاں آیا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے. پھر آپ کو یہ ایسے جزیات ہیں، کریکٹرز ہوں یا واقعات ہوں، یہ جزیات ہیں. یہ جب آپ اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی پکچر آپ کے سامنے بنتی ہے. جیسے یہ کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، ڈیفینیٹلی ایسے اسکالرز ہیں، مطلب ظاہر ہے جاوید غامدی صاحب کی ہم بات کریں کہ وہ ان ساری چیزوں سے گزرے ہیں. تو پورے اسلام کی ایک بگر پکچر وہی بندہ دے سکتا ہے جس کی ان تمام نوینسز کے اوپر بڑی گہری نظر ہو اور وہ ایکچولی اس سمندر میں کودا ہو. یوسفی صاحب بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. وہ اصل آپ کے سوال کا میرے خیال میں جواب یہ ہوگا، یوسفی صاحب کا کام ادھورا رہ گیا. بدقسمتی سے یہاں ہر رائٹر کا کام ادھورا رہ گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے نیشنلزم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اردو کی آڈینس کتنی ہے کہ آپ کہیں یہاں 50,000 کتاب چھپے گی اور میں صرف کتابیں لکھتا رہوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو ترقی یافتہ زبانیں ہیں، مثال کے طور پہ جو بائبل ہے اس کے 100 ایڈیٹر بیٹھتے ہیں اور 10 سال بعد اس کا نیا ورژن آتا ہے. جیسے بائبل کا کنگ جیمز ورژن ہے، اس کی اتنی زیادہ وہ کرسپی لینگویج ہے اور اس قدر یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یہ لفظ نہیں ہے، یہ کندہ کاری کی ہوئی ہے. اتنا وہ زیادہ اس کو ایک زبان کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں. اب یہاں رائٹر کیوں محنت کرے؟ یعنی جو موٹیویشن ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میری سیلف موٹیویشن ہے وہ کتنی ہوگی، اس کا ایک کوٹا ہوگا نا. تو اس کے پیچھے جو آپ نے اس کو فل کرتے رہنا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو جب روزانہ تہذیبی اور تمدنی صدمات پہنچتے رہیں، نیشنل لیول کے اوپر آپ کے لیے کوئی بڑی موٹیویشن نہ ہو، کوئی ایسا واقعات نہ ہو رہے ہوں جو آپ کو انبساط کی اور ایک مسرت کی کیفیت سے دو چار رکھیں، آپ اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے ناگزیر طور پھر عالمی برادری کا حصہ بنتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ملے، عالمی ادب سے کوئی چیز ملے، تو وہ کتنی ہماری پہنچ ہوگی. تفیلیے بن کے تو ہم نہیں جی سکتے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ترقی دینی ہے، ہمیں اپنے کلچر اور ادب کو ترقی دینی ہوگی اور اپنے رائٹر، تاکہ وہ اس طرح کی مزید کتابیں. اور آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے کہ اگر یہ بڑے لیول پہ چیزیں جاتی، 4 کی بجائے 40 کتابیں ہوتی تو شاید آپ کا سوال ڈیفرنٹ ہوتا.
टॉल्स्टॉय को भरपूर मौका मिला, उसकी किताबें देखें 30 से ज़्यादा, उसमें कितने बड़े बड़े नावल हैं, वॉर एंड पीस, आना कारनीना, हाजी मुराद, इसके अलावा द क्वेरिट सोनाटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी आलमी अदब के साथ हैं, और डेथ ऑफ इवान, और इसी तरह उसका बचपन, चाइल्डहुड, फिर नौजवानी, ये सारी चीज़ें उसका भरपूर मौका मिला। चार्ल्स डिकन्स को आप देख, आलमी अदब की बेशुमार मिसालें हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की मिसाल है, हमारे कल्चर, अल्लामा इकबाल की मिसाल है कि उन्होंने सिर्फ 63 साल उनकी उम्र थी, लेकिन उर्दू कलाम जो कुलियात है वो कंप्लीट है, फ़ारसी कलाम कंप्लीट है, रिकन्स्ट्रक्शन कंप्लीट है, उसके अलावा उनके जो खतूत के 4 जो हिस्से हैं वो छप चुके हैं, गालब कंप्लीट है, यानी अभी हमारे रिसेंट पिछले 1.5-2 साल की मिसालें हमारे सामने हैं। तो जब भी किसी राइटर को भरपूर तहज़ीब में मौका मिलेगा, उसका काम इस तरह से अधूरा नहीं होगा जिसकी तरफ आपने दुरुस्त तौर पर इशारा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस लिसनिंग टू यू। ये मेरा कमेंट है, उस पर आप ज़रूर फरमाइएगा कि जब कौम ज़वाल पजीर होती है तो लैंग्वेज भी ज़वाल पजीर होती है साथ। मसलन मुसल्ली लफ्ज़ है बड़ा आम, हम मुसल्ली नमाज़ पढ़ने वाले को कहते हैं, हमारा मुसल्ली अब स्वीपर को हम कहते हैं, या खाने सामा था खानसामा बन गया, इस पर आप कुछ फरमाएंगे? जी बिल्कुल, ये कौमें जब ज़वाल पजीर होती हैं तो वो अपने हाथों से भी खुद तबाही करती हैं। यानी एक हमारा ये होता है किसी घर के अंदर, जैसे आप सदमे का शिकार हों तो आप दोहत्तर मारना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ों को गिराते हैं, तोड़ते हैं, बर्तन भांडे सब भन देते हैं आप। तो इसी तरह से ये खुद शिकस्तगी की या ज़वाल आमादगी की कैफियत है कि हम खुद से कह रहे होते हैं कि हमारे अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और दूसरे तो चाहते ही हैं कि आप मर जाएं, आप ज़िंदा ना रहें। ये हमेशा से ये एक कशमकश जो है ये दुनिया के अंदर जो है वो हमेशा से जारी और सारी है, इसके लिए ज़्यादा मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे ये जो अल्फाज हैं इन्होंने ज़िक्र किया, जैसे टीपू कुत्तों का नाम वो रख देते थे, इसलिए कि टीपू ने सबसे टफ टाइम दिया था। इकबाल ने उसके बारे में कहा था कि तरकश मारा खदंग आखिरी, कि हमारे तरकश का आखिरी तीर, और जितना उसने टफ टाइम दिया उसकी वजह से उन्होंने टीपू और ये खाने सामा उसी के वो अहदेदार थे। इसी तरह से और बहुत सारी जो अलामात थी, जैसे पगड़ियाँ थी वो बैरों को पहना दी गई, चौकीदारों को पहना दी गई। इसी तरह से हमारा जो सूबेदार था बेसिकली ये गवर्नर था, देखो सूबेदार हम अपने तीसरे दर्जे के एहलकार को कहते हैं। इसी तरह से ये सारी वोकैब बाकायदा इंडक्ट की जाती है और इसको पॉपुलराइज़ किया जाता है, और 1 या 2 नस्लों के बाद भूल जाते हैं लोग कि इसके पीछे क्या सूरत हाल थी, क्या बैकग्राउंड थी, और लोग बगैर सोचे समझे सारे को करते हैं। इसके लिए भी बेशुमार मिसालें हैं, कुछ आमर साहब ने दी हैं। तो हर 2 फैक्टर्स होते हैं, गैरों का भी, जिस तरह मैंने पहले वो शेर पिटा हुआ है मुनीर नियाज़ी साहब का कि शहर के जो लोग हैं वो तो जालिम होते हैं, लेकिन हमें भी तो मरने का शौक़ होता है ना। हम जब फैसला कर लें कि हमने दुनिया में ज़िंदा रहना है और ज़िंदा कौमों की तरह रहना है, एक ज़िंदा फ़र्द, ज़िंदा कम्युनिटी, ज़िंदा कौम, और उसके बाद आप अपना असर्ट करें कि जिसमें आपके दिल की खुशी वाबस्ता है, या आप अपना आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करवाना चाहते हैं, क्या मजाल है दुनिया की कि वो आपके सामने ना चले। खुदा ने खुद कहा है कि मैंने तो सिर्फ ये तारुफ़ के लिए कौमे कबीले बनाए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आप लोग इसकी बुनियाद पर अपने आप को बड़ा समझो। बड़ा तो वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, जिसको आखिरत का खौफ होगा वहीं डरेगा ना अल्लाह ताला से। तो हमारा मसला ये है कि ज़वाल आमादगी की एक पूरी दास्तान है जो समझ लें 1000 साल से जो इनहराफात हैं ख़ुद मुसलमानों के, बात लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा ये दुनिया में पनपने की बातें हैं। इकबाल ने क्यों शिकवे किए हैं, इसीलिए कि इस तरह से दुनिया में सियादत होती है, ये नहीं हो सकता। हमने अपना ये ना किया तो ये हमें दूसरों को दोष देना बनता नहीं है। ये बड़ी एक तलख हकीकत है। आप जितने मर्ज़ी पॉजिटिव हो जाएं, खुशगुमान हो जाएं, ज़ाती सतह पे मेहनत करें, जब आप एक कौम के साथ हैं तो फिर आपको अपने आप को ये इन सारी चीज़ों से निकाल कर एक नई इब्तिदा की तरफ जाना होगा। आपको इन सारी चीज़ों को बंद करना होगा और उसके बाद देखना होगा कि आप उस पैगाम के वारिस हैं जिसके लिए खुदा ने कहा था कि आपको एक उम्मत वस्त बनाया गया है, इसलिए कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये उम्मत है, ये दूसरे लोगों के दरमियान ये होगी। तो ये उम्मीद की पूरी ताकत मौजूद है, मायूसी वाली कोई बात नहीं है। ये सारे से हम गुजरना है, जो तोले जाएंगे और कम निकलेंगे वो फारिग हो जाएंगे, और जो इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे वो यकीनन सरमस्त और फतहयाब ठहरेंगे।
مسلمان کبھی بھی اس میں سارا کچھ ہو سکتا ہے. جو ایک چیز میں دیکھتا ہوں جو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کبھی نہ غمگین ہو سکتا ہے، نہ دکھی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی غم اسے چھو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہر وقت ایک نشاط کی کیفیت میں ہوتا ہے. سچا مسلمان کبھی بھی دکھ کی کیفیت میں نہیں جا سکتا. یاد ہے وہ ہو سکتا ہے ایک وقتی بدلی آئے کوئی کسی عارضی دکھ کی وجہ سے. ایک جو حقیقی مسلمان ہے وہ ہمیشہ ہر وقت ایک انبساط کی کیفیت سے دوچار رہے گا، آل دا ٹائم. السلام علیکم سر. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ کتاب میں ایک جگہ یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ آرٹ کا ہنسا ان کے لیے کافی ان لکی تھا. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا لکی تو سوری ریپیٹ کیجیے. آرٹ کا ہنسا، آرٹ کا آٹھ کا. ہاں جی سر. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ادیب بھی مطلب اس طرح کے سپرسٹیشن کا شکار ہو سکتا ہے، یا یہ ہر ادیب شاعر کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ان میں ایمبیڈڈ ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ادیب بنے یا شاعر بنے، لیکن وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. ان توہمات سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. یہی سوال آپ کا. توہمات یا سپرسٹیشن جو ہیں یہ ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں، شروع سے ہی ہوتے ہیں. جیسے کوئی خاص رنگ نہ پہننا، یا بلیک رنگ، یا جو کالی بلی رستہ کاٹ جاتی ہے، یا کوئی خاص ہندسہ ہے، یا کوئی خاص قسم کی سچویشن ہے. یہ ڈفرینٹ فوبیاز ہوتے ہیں. ایکچولی یہ جو بچپن سے ہماری براٹ اپ ہوتی ہے، اس میں والدین، اساتذہ اور ارد گرد کا جو ابتدائی ماحول ہوتا ہے وہ ہماری شخصیت کی تشکیل کرتا ہے، جس میں ہمیں بھوتوں سے ڈرایا جاتا ہے، جس میں ہمیں انسیکیورٹی دی جاتی ہے تاریک جگہوں کی، اور اسی طرح سے مشکل سچویشنز کی اس میں کہا جاتا ہے وہاں نہیں جانا، یہاں بزرگ رہتے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی ڈرا دیتے ہیں. اسی طرح جو مذہب کی ہمیں ابتدائی تعلیم دیتے ہیں اس میں جو اللہ میاں کا کانسیپٹ ہے وہ ایک انتہائی ڈاڈے بندے کا ہے، جس نے ہاتھ میں انتہائی موٹا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. ذرا سی بات پہ کوئی وضو کا آپ کا صحیح کلی نہیں کیا اس پہ بھی ڈنڈا مار دے گا. نماز کی کوئی رکعت رہ گئی یا بھول گئے تو اس پہ بھی ڈنڈا مار دے گا. کسی نے شور شرابہ کیا تو وہ آپ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. یہ ساری چیزیں آٹھ کے ہنسے کی طرح یہ ہوتی ہیں. یوسی صاحب کی جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بقول انہیں کسی دست شناس نے بتائی تھی کہ آٹھ کا ہنسا جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگا. تو کہتے ہیں ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، مگر جب بھی میں نے اپنے پیدائش کے جو اعداد ہیں جیسے 4 ستمبر 1923 ہے یا 1 ستمبر 1921 ہے اس کو جوڑا تو اس کا جو حاصل جمع ہے وہ بھی 8 نکلا. تو ہمارا اس جو سپرسٹیشن پر جو یقین ہے وہ اور پختہ ہو گیا کہ واقعی ہماری زندگی میں جتنی نحوستیں ہیں وہ اس 8 نمبر کی وجہ سے ہیں. اور ایک انہوں نے واقعہ لکھا ہے، ہم ایک دفعہ شمالی علاقہ جہاں سے آ رہے تھے تو راول پنڈی میں اس زمانے میں انٹر کام میں ہمیں جو رات کو دیر سے پہنچے کوئی 12-1 بجے، تو جو کمرہ الاٹ ہوا اس کا نمبر 512 تھا، اور ہم نے 512 کا ٹوٹل کیا تو وہ بھی 8 نکلا. تو ہم نے ساری رات صوفے پر ہی گزارنے کو ترجیح دی، اس لیے کہ ہم صبح اپنے آپ کو اس کمرے میں مردہ دیکھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے. ابھی جس طرح آپ کا لنگوسٹک کے ساتھ بھی اچھا گہرا تعلق ہے، یعنی جو پطرس بخاری وہ بھی میرے خیال سے انہی کے ہم ایج ہیں. نہیں، وہ ان کے سینئر تھے. ان کا 1958 میں انتقال ہو گیا تھا جب یوسفی کی پہلی کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی تھی. تو اب ان کے جو مضامین پڑھے جائیں وہ زبان کے اعتبار سے بڑے آسان فہم ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ مزاح لکھ رہے ہیں اور یہ مزاح یعنی ٹھیک ہے ادبی حلقوں کے علاوہ عام لوگوں تک بھی جانا ہے. لیکن اگر یوسفی صاحب کو دیکھا جائے تو وہ آگے شاہ زمان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے یعنی زبان کے اعتبار سے، اور پھر جس طرح آپ نے بھی بتایا بھی غالب اور پھر فارسی بھی اور پھر ایون جملہ سازی. تو یعنی پڑھنے والا بندہ تو خیر یوسفی صاحب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مزاح اور عام لوگوں تک، اور یا پھر دوسرا زبان کا جو مقصد صرف بات پہنچانا. تو خیر یہ ادب کو اس طرح سے یعنی جان بوجھ کے انہوں نے مشکل استعمال کیا کہ ان کے نزدیک سٹینڈرڈ ہی کچھ زبان کے زیادہ تھے. اس کو آپ کس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ جی بالکل. پطرس بخاری نے جو لکھا وہ ان کے طالب علمی کے زمانے کی تحریریں ہیں 20s کی، جو جب گورنمنٹ کالج میں وہ پڑھتے تھے اور راوی کے وہ مدیر تھے، اور پھر وہیں پہ وہ استاد ہو گئے اور وہ فیصلہ وغیرہ کے بھی استاد تھے. تو وہ جو 11 مضامین پطرس کے مضامین ہیں وہیں اس کی اصل پہچان ہے، اور وہ انتہائی وہ ایک خالص مزاح کی پاکستانی اردو ادب میں بہت بڑی مثال ہے، اردو ادب میں انفیکٹ.
यूसी साहब को कुदरत ने कंपनसेट किया। यूसी साहब ने लिखा मैं इंतहाई कमज़ोर पैदा हुआ और फिर उसके बाद भी हिजरत और बेशुमार मसाइल आए और उनके अंदर जो शदीद मोहब्बत थी उर्दू के लिए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, तो वो फ़लसफ़े के आदमी थे। यहाँ फ़लसफ़े के हवाले से जिन्होंने बात की, आपने बात की, और फिर लॉ उन्होंने किया, तो वो तबीयत में मुश्किल पसंदी आ गई। और एक बहुत अहम बात आप के लिए बड़ी दिलचस्प शायद हो कि वो सारी सारी रात जागते रहते थे अल्सर की वजह से, और वो शदीद तकलीफ़ से गुज़रते थे और मल्टीपल बुराइयाँ थी जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने शाम शेर यारा के एक मज़मून में भी किया। तो वो अल्सर की शिद्दत से वो जब जागते थे तो उनके लिए कोई काम नहीं करने को होता था सिवाय लिखने के, तो वो लिखते रहते थे। और इस वजह से शुरू में भी उनकी तबीयत में मुश्किल पसंदी थी। ही वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज़ कल्चर एंड हिज़ लैंग्वेज कि उर्दू ही मैंने करनी है। शादी भी उन्होंने इसीलिए की, इसीलिए हिंदुस्तान छोड़ा। तो वो लिखते रहते, बार 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 लिखते। आखिरी दिनों में भी जब इंतहाई नकाहत थी तो वो 1 सफ़ा या 2 सफ़ा लिखते थे। अच्छा, वो ये था कि वो जब टाइम इतना होता है और आपके अंदर शदीद तकलीफ़ होती है तो आपको ज़्यादा मौका मिलता है पढ़ने। अगर आप फ़र्ज़ करें रात में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं तो बाकी तो कुछ आप करेंगे ना। नॉर्मली हमारी जो नींद है वो 7 से 8 घंटे है। अच्छा, अब आप रात को 3 घंटे से ज़्यादा, मेरे पे एक ऐसा दौर गुजरा है, तो आप क्या करेंगे? आप वॉक करते भी थक जाएंगे, आप नमाज़ पढ़ लेंगे, आप दुआएं कर लेंगे, फिर आप कहेंगे अभी तो सुबह बड़ी दूर है, तो फिर क्या करें? आप मोबाइल देखेंगे, उस पर पढ़ते रहेंगे, आप कोई किताब खोल लेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे ता वक्त के सुबह की अजान हो। यूसी साहब नमाजी भी थे और वो सारा कुछ ये लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। लाशौरी तौर पर जो उनका वो आला मुतालिया वो करते थे ज़ुबानों का। अच्छा, फ़ारसी उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, उन्होंने खुद लिखा है, तो लेकिन उर्दू ज़बान इतनी ज़्यादा पढ़ी, अंग्रेज़ी ज़बान इतनी ज़्यादा पढ़ी, उसमें इस हद तक उन्होंने दरक हासिल किया। फ़लसफ़ा पढ़ा, लॉ पढ़ा, फिर वो AC रहे, DC रहे, तो कानून की ज़ुबान आबे गुम में ख़ास तौर पर उसकी बड़ी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने जज़ब कर लिया अपने अंदर, और वो फिर उसी तरह से उन्होंने लिखा, फिर लिख के रख दिया। वो चाहते थे कि एग्जैक्टली जिस तरह से मैं चाहता हूँ बात करना, मैं वही बात करूँ। उनसे एक दफ़ा रावी में ही सवाल किया गया इंटरव्यू में, जो उनका छपा है लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगा, कि उन्होंने कहा जी कि यूसी साहब आपकी 3 किताबों के बाद कोई किताब नहीं आई या 4 किताबों के बाद कोई किताब नहीं आई, तो लोग आपको पढ़ना चाहते हैं। यूसी साहब ने जवाब दिया था कि ये लोगों का मसला है, मेरा मसला ये है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, और उससे भी बड़ा मसला मेरा ये है कि मैं क्या छपवाना चाहता हूँ। तो ये यूसी साहब की जो इसमें है ना, ये शौरी है। यूसी साहब को क्राफ्ट का मास्टर कहा जाता है। शकील आदल ज़ादा ने कहा कि ये टोटली क्राफ्ट्समैनशिप है, यानी इसमें नेचुरल मिजाज या सिचुएशनल कॉमेडी या फितरी मिजाज जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। ये पढ़े लिखे बंदे का शौरी मिजाज है। यूसी साहब बखूबी इस हकीकत से वाकफ़ थे कि हो सकता है 2 नस्लों के बाद मुझे पढ़ने वाला कोई ना रहे और मैं क्लासिक बन के रह जाऊँ, एक कम्युनिटी मुझे पढ़े या यूनिवर्सिटियों के निसाब में दाखिल कर दी जाए मेरे किताब। तो वो बिल्कुल अवेयर थे। उसका सबूत ये है कि जिस तरह ये सारी अलमारियाँ हैं, यूसी साहब के घर में भी 40,000 से ज़्यादा किताबें थीं। तो एक इंटरव्यू निगाह डॉन वाला उनके पास गया जो उस ज़माने के रिव्यू में छपा, तो उसने कहा जी कि ये किताबें आपके बच्चे तो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो ये ज़्यादातर उर्दू किताबें हैं या अंग्रेज़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अलमारियाँ ये ख़ास तौर पे बनवाई हैं, इसके नीचे मैंने पहिए लगवाए हैं और इसके जो कील लगे हुए हैं वो इतने हैं कि थोड़ी सी कोशिश है आसानी से वो निकल आते हैं। उनके जी वो क्यों? इसलिए कि इसको रिमूव करना आसान हो और ये आसानी से किसी लाइब्रेरी में या कबाड़िए के पास चली जाए। उनका ये तो बड़ी तकलीफ बात है कि आपने सारी ज़िंदगी अदब पढ़ा और आपकी किताबें अदब पारे हैं। तो कहते हैं हाँ, तकलीफ़ तो है, लेकिन ये हकीकत भी है कि नई नस्ल कहाँ पढ़ेगी ये सारी चीज़ें। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे पूरी बहादुरी से कह सकते हैं कि इसमें से कितने % किताबें आपकी नज़र से भी गुजरी हैं या इन्हें उठा के भी आपने देखा है? कितने नए लोग हैं जो आके ये जुर्रत करें कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा, जैसे हमदी साहब ने किया था। अच्छा, दूसरी बात ये है, आखिरी पहलू, जब भी कोई अदब की बड़ी किताब लिखी जाती है या कोई तहरीक शुरू होती है, कोई भी बड़ा वाक़या होता है, तो वो शुरू में मुश्किल होता है, उसके लवाजमात बहुत सारे होते हैं। 1995 में इसी इदारे ने, उसका नाम उस वक्त और था गालिबन दानिश-ए-सराय, यहाँ मॉडल टाउन में पार्क में या किसी यहाँ पे ई ब्लॉक में शायद एक तरबियत गाह करवाई थी 95 में। वहाँ पर जावेद गामदी साहब से ये सवाल हुआ था, उसकी दास्तान इशराक के पुराने शुमारों में ज़माने के मौजूद है कि आपकी किताबें बड़ी मुश्किल हैं, जो कुछ वक्त मिज़ान के कुछ हिस्से छप चुके थे या
कुछ और छोटी मोटी चीज़ें थी, वो बाकायदा किताबें 2000 के बाद आनी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा था कि इब्तदा में हमेशा चीज़ें मुश्किल होती हैं, फिर वो जब उसको कसरत से पढ़ा जाता है तो वो तसहील होती है। राइटर की अपनी किताबों, इब्तदाई किताबों के मुकाबले में उसकी बाद वाली जो किताबें हैं वो ज़्यादा स्मूथ होती हैं, ज़्यादा सहल होती हैं, ज़्यादा कम्प्रीहेंसिबल होती हैं। और इसी तरह से जैसे गालिब को आप देखें तो शुरू की शायरी इंतहाई मुश्किल है, और जब बाद की शायरी आप देखते हैं तो वो इस कदर आसान हो जाती है कि वो कहता है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और शुरू की शायरी आप देखें जो दीवान में है तो वो कहता है कि शौक़ हमारे शौक़ के साकी रुस्त खैज अंदाज़ा था, या इसी तरह से वो इसका एक और है कि घर तुझको है यकीन अजाबत दुआ न मांग, यानी बग़ैर यक दिल बे मुद्दा न मांग, आता है दागे हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब है खुदा न मांग। इसको भी समझना मुश्किल है, हालांकि ये साफ साफ उर्दू में कहने का मतलब ये है कि शुरू में चीज़ें मुश्किल, उसके बाद आसान होती हैं। पतरस का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। पतरस के बारे में यूसुफ साहब ने कुछ कहा कि आज भी पतरस वो वाहिद अदीब है कि जहाँ मैं कहीं फंस जाता हूँ, मैं मज़ामीन पतरस उठाता हूँ और मेरे जहन को वो एक नई रोशनी दे जाता। मतलब ज़िंदगी में आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, कभी बहुत लेट करते हैं डिस्कवर। जैसे मेरी 60 साल उम्र है अब, मैंने ये बड़ा महसूस किया है कि मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ सकता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। एक ख़ास पढ़ी अपनी जवानी में, अपने जो शौक़ के नावल थे वो पढ़े। तो अब आपको फरमाइए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए भी, मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं बहुत कहता हूँ बच्चों को कि आप किताबें पढ़ें, और मैं अपने लिए भी, आप कोई रहनुमाई फरमाएं कि हाउ कैन आई स्टार्ट, मतलब किस तरह मैं किताबें पढ़ना शुरू करूँ, क्या डायरेक्शन हो। मैं चाहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढूँ हर टॉपिक की, इस पर रहनुमाई फरमाएं। इसका जवाब ये है कि स्टीफन आर कवे की बड़ी मशहूर किताब है 7 हैबिट्स, और इसके अलावा इन सब का जो गुरु है वो वहीं नेपोलियन हिल है, थिंक एंड ग्रो रिच में। उसमें एक जगह वो लिखता है, और ये बात दुरुस्त है, पॉइंट नंबर 1 वो लिखता है कि आप एक अपना मास्टर माइंड ग्रुप बनाएं। मास्टर माइंड ग्रुप जैसे ये ग्रुप है, इसमें चंद लोगों से लेकर 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400 लोग भी हो सकता है, जैसे ग्रुप्स होते हैं। और उसमें आप जो खाम ख्याली के मौज़ूआत है उस पर बात करें, व्हाट्सएवर, जो भी आपको दिलचस्पी है, चाहे वो स्विमिंग है, बुक्स हैं, रिलीजन है, व्हाट्सएवर। अच्छा, वो मास्टरमाइंड के अब आप चीज़ें शेयर करें जो आपकी बातों को अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट का मतलब होता है ट्रूली समझना, सही सेंस में, तारीफ़ करना नहीं होता, यानी आपको अंडरस्टैंड करें और आपको फीडबैक देंगे, हाँ यार दिस इज़ ओके, बड़ी बात की है, बड़ा शेयर है, बड़ी डिस्कवरी है। दूसरी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, पढ़ते हैं, मैं नहीं गया लेकिन ज़ाहिर है मैं इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, और लेकिन वहाँ पे जो हमारे दोस्त या हमारे सीनियर्स गए हैं वो कहते हैं जी आप यहाँ आने में कामयाब हो गए, हाईएस्ट फ़ीस है उसकी, चाहे आप स्कॉलरशिप पे जाएं या पर्सनल जाएं, और दुनिया की नंबर 1 अक्सर वो यूनिवर्सिटी होती हैं, ये 3-4 होती हैं आईवी लीग में, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और 2-4 और हैं, स्टैनफोर्ड वगैरह। तो वो कहते हैं जी कि अब आप डिग्री लेके निकलेंगे, आपकी जो ताकत है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 नेटवर्किंग और नंबर 2 प्रैक्टिस। रोज़ाना आपके अगर एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज़ हैं तो आपने 1000 वर्ड्स का डेली एक ऐसे लिख के अपने प्रोफेसर को भिजवाना है। तो 5 मज़ामीन के 5 ऐसे, यानी 5000 वर्ड्स डेली, यही हार्वर्ड की ताकत है। यानी बार बार जब आप करते हैं और अपने आप को भी आपने कोट करना है तो रेफरेंस देना है कि आपने अपना ये जुमला कहाँ से उठाया, और कोई बात रेफरेंस के बगैर नहीं होगी और रिपीट नहीं होगी। नेटवर्किंग, सारे लोग, जैसे ये अभी फेसबुक नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क्स हैं, सारे नेटवर्क्स हैं, इसी तरह हमारे ये नेटवर्क्स हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार एक चीज़ लिखें पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना वो आप पॉलिश हो जाएंगे। ये इंतहाई ठोस बातें हैं। हम जो आमतौर पे हमें जिस माहौल में, मैं अपने आप को या आपको मुर्गा इल्ज़ाम नहीं ठहराता या अपनी नई नस्ल को कभी भी नहीं ठहराता, आप ये नहीं जो कह रहे थे, नई नस्ल तक यहाँ पे जो पहले बैठे थे, बात ये है कि हमने उन्हें माहौल नहीं दिया, हमने उन्हें ज़िंदगी की जो नुमायातन हकीकतें हैं हमने देखा सिर्फ ज़ाहरी चमक दमक को। यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है, पूरे पाकिस्तान की हम बात करें, इवन साउथ एशिया पूरे में यही सूरत हाल है, पसमानदा मुल्कों में यही सूरत हाल है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम बाहर जाते हैं या बच्चों को भिजवाते हैं, हम कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं, हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं,
کوئی ہمارا بندہ CSS کرتا ہے، ٹاپ پہ جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم شریکے کو چڑھاتے ہیں ان کی چیڑ کے لیے کہ یہ دیکھو ہم نے کیا کر لیا، اور ساری دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں. آپ اپنے دل کے اندر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی چیزیں ہمیں جلدی کیوں مچی ہوتی ہے کہ فلانے نو فوری طور پہ پتہ چلے کہ میں کر لے ہوگی، اس کو بتائیں. چاچے دے پتر، ممی دے پتر، ماسی، پورے پنڈ چ کرو، روٹی پکاؤ اور جو چودھری اور نمبردار بن کے بیٹھے رہو. بالکل، مرنے سے پہلے سن کے جائے خبر، تاکہ وہ پنجابی میں اس کے لیے بڑے محاورے مشہور ہیں کہ شریکاں دی کندھ ڈگے بھاویں ساڈے اتنے ڈگے. شریکاں دا اگر رنگ لال ہے تو اسی چپیڑا مار کے اپنا منہ لال کر لینا. یہاں پہ تو نزئی جو بیان ہوتا ہے نا، اس میں شریکوں کو مرد الزام ٹھہرا کے مرا جاتا ہے. وہی ہے بالکل. تو یہ کلچر سے یہ چیزیں پھوٹتی ہیں، اور یہ شعور کی تربیت بغیر ان کی ایریڈیکیشن ممکن نہیں ہے. شعور کی، اسلام کی جو سب سے بڑی ہے، یا ادب بھی جو آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ آپ کو انسان دوستی سکھاتا ہے اور آپ کو ان ساری جو میننیس سے اوپر لے کے جاتا ہے. اور یہ شعوری کا ہوش ہے. یہ آپ کہنا کوئی بندہ پیدا ہوا ہے تو وہ بڑا وہ تھا، وہ ہو سکتا ہے پوری انسانیت میں 5% لوگ بھی نہ ہوں، 1% بھی نہ ہوں. آپ نے شعور کی تربیت کرنی ہے. آپ نے ادب اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور جو بڑا ادیب ہے، چاہے وہ یوسفی صاحب ہوں، فیض صاحب ہوں، اقبال ہوں، ٹالسٹائی ہو، چارلز ڈکنز ہو، یا دنیا کے جتنے بڑے ادیب ہیں اور یہ شاعر ہیں یا مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے دنیا کی استادانہ تربیت کی ہے، وہ ہمیں اسی ایک چیز کا سبق دیتے ہیں کہ لو دائی نیبر. سر اکثر علمی ادبی حلقوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو لاسٹ سینچریز کے جو رائٹرز تھے، لائک ممتاز مفتی، راجہ گیر، بانو قدسیہ، ان سب لوگوں کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں آج کل کے دور سے، آئی ڈونٹ نو مجھے نام لینا چاہیے کہ نہیں، عمیرہ احمد اور یہ نمرہ احمد وغیرہ کے لٹریچر سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس لٹریچر سے، لٹریچر کا وہ اسٹینڈرڈ قائم نہیں رہا. بٹ کچھ لوگ اس کے ڈیفینڈ میں کہتے ہیں کہ آپ کیسے ثابت کیسے کر سکتے ہیں، مطلب وہ کیا سٹینڈرڈز ہیں جن کی وجہ سے آپ ثابت کریں گے کہ پچھلا جو لٹریچر ہے وہ اچھا ہے اس لٹریچر سے. کیا یہ واقعی بحث بنتی ہے اور اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ جو ادبی سوالات ہیں وہ ان کا جواب دینا کبھی بھی 2+2=4 کی طرح نہیں ہوتا. نیور ایور. دس از ناٹ اے میتھمیٹیکل کویسچن. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ صدی کے جن رائٹرز کا آپ نے حوالہ دیا اور پھر ان کو کمپیئر کیا آج کے رائٹر عمیر احمد کے ساتھ، تو یہ بنیادی بات آپ ذہن نشین کر لیجئے. نمبر 1 کہ یہ جتنے بھی رائٹرز ہیں، چاہے وہ ابن صفی ہو، چاہے وہ عمران سیریز کے دوسرے مصنفین ہوں جیسے صفدر شاہین ہے یا مظہر کلیم ایم اے ہے، یا اس کے بعد بھی کچھ لوگ آئے، یا ڈائجسٹ ہوں، یہ سارے بذاتے ہی برے نہیں ہیں. یہ ادب عالیہ کی طرف لے جانے میں آپ کے سفر کا پہلا پڑاؤ ہیں. جو لوگ ان کو پڑھیں گے صحیح معنوں میں، ان کے اندر ادب عالیہ کی تفہیم پیدا. وہ ضروری نہیں اردو ادب کی پڑھیں، میں بھی وہ انگریزی ادب کی طرح یا دنیا کا ورلڈ بیسٹ لٹریچر ہے اس کی طرف وہ چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے رائٹر جن کے آپ نے نام لیے، اس کے پیچھے وہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. بات پھر آ جاتی ہے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر جو تفہیم دین کی جو چیز ہمیں ملی ہے وہ اس میں دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوا ہے، اور ایک تواتر عملی، یعنی ایک ہسٹوریکل کنٹینویشن جو نسل میں اتنے زیادہ لوگوں نے دوسری نسل کے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسفر کی کہ اس پہ غلطی کا احتمال ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں اس طرح ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ چونکہ دین کی بات تھی، تو دین تو ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہماری نجات کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے ہم نے مدرسے اور مسجدیں بنا دیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں وہ ہوگا. ادب میں ہم نے یہ چیز نہیں کی ہے، اس لیے کہ ادب ہماری زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے اور کسی کا بھی نہیں ہوتا. ادب ہمیشہ سے یاد رکھیے چند لوگوں کا مسئلہ ہے. ادب کیا ہے بیسیکلی اس کو ڈیفائن کر لیں. ادب تنقید خیات ہے. ادب یہ غلط اصلی ہے، اس کی تصویر بنا دینا یہ ادب ہے، لٹریچر ہے، یہ آرٹ ہے. اس کو بیان لفظوں میں کرنا، لکھنے میں ادب آ گیا. تصویر بنا دینا مصوری، وہ پینٹنگ میں آ گئی. اسی کو جیسے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے تو کسی بہت بڑے رائٹر کے الفاظ میں دس از فروزن میوزک، منجمد موسیقی. یہ دنیا کی ہر چیز اسی طرح سے ہے جو ترنم میں ہے، تغزل میں ہے، کسی ردم میں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ادب ہمیشہ سے انہی لوگوں کا مسئلہ رہنا چاہیے. ادب کی صلاحیت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے مزاح نگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
وہ آگے بڑھے گا تو وہ چند لوگ ہی ہیں. اچھا آگے سے آپ نے ایک صرف یہ کرنا ہے کہ ایکسیپٹ کریں کہ نئی نسل ادب کی طرف نہیں ہے, لیکن ایک طبقہ ضرور ایسا رہنا چاہیے جو ادب کو آگے فارورڈ کرتا رہے. جیسے مذہب کا ایک طبقہ ہے, علماء ہیں, الراسخون فی العلم ہیں, جن کے پاس آپ جاتے ہیں, جن کی روایت ہماری پوری 14 صدیوں میں اب غامدی صاحب تک آئی ہے. اس کے بعد ادب میں آپ کے پاس ایسے لوگ جانے چاہیے جن کے پاس آپ رہنمائی کے لیے جائیں کہ جناب ادب سے, اچھے ادب سے کیسے. ادب کی جو میں ڈیفینیشن کرتا ہوں, ادب جمالیات کا نام ہے. اس گلاس کو بہتر طریقے سے بیان کرنا, زبان سے, لکھ کے, پینٹنگ کر کے, اس کو بجا کے, میوزک, یہ بہتر صورت میں زندگی کا عکس ہے. اس کا جو پہلا بنیادی مقصد ہے, یاد رکھے, وہ انٹرٹینمنٹ ہے. یہ آپ کو زندگی سے تھوڑا سا اٹھا دیتا ہے, اوپر اٹھ کے آپ کو دکھاتا ہے کہ لائف کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ زندگی کی سختیوں کو, ابھی آپ دیکھیں سر نے بات کی, یہاں پہ بڑا عمدہ سوال کیا. آپ یوسفی صاحب کی تحریریں اگر آپ کو مطلب آپ کا دوبارہ اگر جی چاہ رہا ہے وہ پڑھیں, آپ دیکھیں گے کہ مزاح سے قطع نظر وہ زندگی کی سنگلاخ ترین حقیقتوں کا بیان ہے, بھوک کا بیان ہے, وہ نیند کی کمی کا بیان ہے, وہ تکلیف کا بیان ہے, وہ محرومی اور کمزوری اور غریبی کا بیان ہے, وہ کتوں اور بلوں کا بیان ہے باقاعدہ. سیزر, ماتا ہری اور مرزا ان کا ایک مضمون ہے, وہ کتوں پہ. اسی طرح سے اس میں ایک مصرع بھی ہے پطرس بواری کے حوالے سے, انہوں نے لکھا ہے کہ میری نظر میں کتوں کی تخلیق کا صرف ایک مقصد تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھے, تو یہ مقصد چونکہ عرصہ ہوا پورا ہو چکا, لہذا اس مخلوق کو زندہ رہنے کا اب کوئی حق نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر انہوں نے اتنی بڑی باتیں لکھی ہیں. تو یہ ریفلیکشن ہے کہ آپ کو وہ اپنی جو عکسی صورت میں اصل سے زیادہ خوبصورت لگے. تو وہ اس کا جمالیاتی پہلو ہے, انٹرٹیننگ پہلو ہے, اور وہ آپ کے لیے زندگی کی تلہیوں کو گوارا بناتا ہے. آج ہم نے بات کی ایک کورس کی تیاری کے سلسلے میں جو ہم نے اس کو پریپیئر کیا 100 بکس کا, اس میں ہمارا پہلا پروگرام تھا اور امید ہے کہ آئندہ پروگرام بھی چلتے رہیں گے. اور یہ یوسف صاحب کی کتاب زرگزشت کو ہم نے منتخب کیا. ان کی 5 کتابوں میں سے یہ تیسری کتاب ہے جو کہ 1976 میں شائع ہوئی. اس میں ان کے بینکنگ کیریئر کے ابتدائی چند برسوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے. مزاح کے ساتھ ساتھ زندگی کے حقائق کا بیان انتہائی عمدہ اردو زبان میں انہوں نے کیا ہے. اردو کی ایک شاہکار کتاب ہے. ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی, ہم نے یوسف صاحب کی زندگی کے حوالے سے بات کی, ہم نے اردو ادب کو بھی تھوڑا سا ذرا وائڈر پرسپیکٹو میں بات کی, ہم نے پاکستان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا, ہم نے اردو اور نیشنلزم کا ایک رشتہ وہ دریافت کرنے کی کوشش کی, ہم نے ادب کی افادیت کے اوپر بات کی, ہم نے اس کو کلچرل کانٹیکس میں رکھا, اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر یہ علم و ادب کی ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں ایک مخصوص محفل, ایک خاص ہے, ایک چنیدہ ہے, جس میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ مجھے ایک انٹریکٹ کرنے کا موقع دیا گیا, جس کے لیے میں المورد کا, شاہ زمان صاحب کا, اور خاص طور پہ عمر اقبال یزدانی صاحب, جن کی وجہ سے مجھے یہ آج موقع ملا, انتہا درجے کا میں شکر گزار ہوں. اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے جو سیشنز ہیں جو ہم مل جل کر جس میں ہم سیکھتے ہیں, وہ موقع ملتا رہے گا. میرے لیے آج انتہائی ایک تاریخی دن ہے, ہسٹورک ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں میں نے استاد غامدی صاحب کی باتیں سنی ہوئی ہیں. یہاں پہ میری حاضری بے شک بہت کم ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے, اور اس بلڈنگ کے ساتھ میرا ایک انتہائی محبت کا اور تازگی کا رشتہ ہے, جس نے مجھے ایک زندگی کا مقصد بھی دیا. تو اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں.